فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی عمیش اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر وعافیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو نہایت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات شب 8 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں، اپنے شرعی مسائل کا حل مفتیان کرام سے جان سکتے ہیں۔ طریقہ بہت آسان ہے، کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، نمبر نوٹ فرما لیجیے 042117000000 یعنی 042111700000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ کو لائیو پروگرام کے دوران مہیا کر دیے جائیں گے۔ ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200۔ گزارش ہے کہ جب بھی آپ ہمیں لائیو کال کریں گے آپ نے اپنے ٹی وی کے والیوم کو بند کر لینا ہے، یا ایسی لوکیشن کا بھی آپ نے چناؤ کرنا ہے جہاں پر آپ کھڑے ہوں تو آواز بہت اچھی طریقے سے ڈیلیور ہو سکے، تاکہ آپ کا سوال بہت اچھی طریقے سے سن سکیں مفتیان کرام اور آپ کے مطلوبہ سوال کا جواب دے سکیں۔ آج کچھ باتیں ہیں دل کی، ایک بات ہی کریں گے، زیادہ تو نہیں کریں گے۔ کل گزشتہ روز مدر ڈے منایا گیا دنیا میں عالمی دن کے طور پر۔ بہت سے لوگوں نے تصاویر شیئر کی، بہت سے لوگوں نے اچھے الفاظ لکھے، ماں کو یاد کیا، اور جن کے پاس موجود تھی ماں اوبویسلی ریزن ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا صرف ماں کا ایک دن بنتا ہے سال کے اندر؟ اس کا جواب اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے آپ نے اپنی والدہ خاص طور پر ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آنا ہے، ان پر احسان کرنا ہے، احسان کے ساتھ پیش آنا ہے، روز محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ صرف ایک دن آپ نے چوز نہیں کرنا۔ ہم مسلمان ہیں، ایز اے مسلم ہمیں چاہیے کہ اپنی جو والدہ اگر حیات ہیں پھر تو آپ کے لیے انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں، آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان سے دعا کروا کے، اللہ کے حضور دعا کروائیں تو آپ انشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی جس قدر ہو سکے نا ان کے قریب آپ ہونے کی کوشش کریں، نہ کہ ان سے دور ہونے کی کوشش کریں۔ ہر دن ماں کا دن ہے، یہ یاد رکھیں۔ بچپن سے لے کر بڑا کیا آپ کو، اور بڑے کے بعد آپ بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن مائیں نہیں بھولتی۔ مائیں جو ماؤں کا مقام ہے وہ دل میں ویسے کا ویسا رہتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جو ماؤں کو درجہ نہیں دیتے، وہ والا جو اسلام دیتا ہے، اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے، اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے، اپنی زندگی سے دور کر دیتے ہیں ماؤں کو، اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں اس دنیا میں، اس پاکستان میں بھی لوگ موجود ہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں میں نہیں بننا۔ اپنی جنت کو اپنے پاس رکھنا ہے، اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے ان سے دعائیں لینی ہے، اور ہر دن ماں کا دن آپ نے منانا ہے۔ یہ عہد کریں آج کے ہر دن انشاءاللہ ماں کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں گے، صرف ایک دن نہیں، ہر دن انشاءاللہ انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال کریں گے، اور گاہے بگاہے لوگوں کو بھی ریمائنڈر کرواتے رہیں گے کہ ماں جو ہے وہ ایک ایسی ہستی ہے جو ایک دفعہ چلے جائے وہ دوبارہ ملتی نہیں ہے۔ بہت سے رشتے ہیں دنیا میں شاید دوبارہ سے بن جاتے ہیں، ماں اور باپ یہ دو ایسے رشتے ہیں جو دوبارہ سے نہیں مل پاتے۔ تو کوشش کریں اگر یہ دو رشتے خاص طور پر والدہ اور والد صاحب یہ آپ کے پاس موجود ہیں، ان کی قدر کریں، دعائیں لیں۔ دنیا میں انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ دعا جب آپ لیں گے، والدین کو خوش کریں گے، جو دل سے دعا نکلے گی انشاءاللہ آپ کے وارے نہیں آ رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اسی پیغام کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ہماری شخصیات جو اس وقت پروگرام میں شریک ہیں، پہلی شخصیت فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ممبر پیغام فتویٰ کونسل۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت آپ کی؟ ماشاءاللہ جی الحمد اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ کا فضل، ہمیشہ کی طرح دیکھ کر خوش ہوئی ماشاءاللہ۔ اکرمکم اللہ، بارک اللہ فیکم۔ سر جزاک اللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ ممبر پیغام فتویٰ کونسل۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ سر اگین ویری ویلکم ٹو دا شو۔ کیسی طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، خوشی ہوتی ہے الحمدللہ دیکھ کر۔ مفتی صاحب آگے بڑھنے سے پہلے میرے خیال میں پہلے کچھ جس حوالے سے بات کر رہا تھا میں، کل عالمی دن کے طور پر منایا گیا ماؤں کا دن، مدرس ڈے کے حوالے سے، تو اسلام ہمیں کیا ٹیچنگز دیتا ہے ماؤں کے حوالے سے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ والدہ، ماں، یہ جو ہے سب سے زیادہ حق رکھنے والی شخصیت ہے، بے شک، یعنی باپ سے بھی اس کا حق زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا
کہ من احق بحسن صحابتی، کون زیادہ حقدار ہے میرے حسن سلوک کا، یعنی کس کے ساتھ میں زیادہ حسن سلوک کروں، کون زیادہ حقدار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری جو والدہ ہے محترمہ، یہ تیری حسن صحبت کی زیادہ لائق ہے۔ پھر اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا، پھر بتایا تیری ماں، چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا تو پھر کہا کہ تیرے والد۔ تو یہ جو ہے نا ماں کا بہت بڑا درجہ ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی ماں کی تخصیص آئی ہے۔ تو اس لیے ماں کا درجہ سب سے مقدم ہے، اور اس کا احترام اور اکرام جو ہے لازم ہے، اگرچہ وہ ماں جو ہے نا وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ رضی اللہ عنہ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی، لیکن جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے، اور ہر بات مانتے بھی تھے۔ یہ اسی طرح پھر ان کے لیے دعائیں بھی مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میری والدہ کے لیے دعائیں مانگے کہ وہ اسلام لے آئیں، ایمان کی دولت سے مشرف ہو جائے۔ تو جو اولاد ہے وہ ان ساری باتوں کا خیال رکھیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی جو دنیاوی معاملات ہے، دنیاوی معاملات کے اندر ان کے ساتھ بالکل اچھا سلوک کریں گے، اگرچہ وہ مشرک کافر کیوں نہ ہو، والعیاذ باللہ۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور اگر وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے تو پھر ان کے مسلمان ہونے کے لیے دعائیں، محنت، اچھا ان کے اعمال میں کمی ہے تو پھر ان کے اعمال کے لیے دعائیں کرنا، دعائیں کرانا کسی نیک صالح لوگوں سے، اور ان کی خدمت کرتے رہنا۔ تو یہ جو ہے نا یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑا شرف ہے ان لوگوں کے لیے جن کے والدین دونوں زندہ ہے یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے، سبحان اللہ، اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ فَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، اور اسی طرح وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ جو بات کرنی ہے نا عزت کے انداز میں بات کرنی ہے، اور ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ تو یہ ساری باتیں والدین کے احترام پر مبنی باتیں ہیں، اور یہ لازم ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ ایسا ہو۔ انشاءاللہ اگرچہ ان کے والدین نا بعض کہتے ہیں میری والدہ بڑی نیک ہے، تہجد گزار ہے، یہ ہے، اس طرح، بہت اچھی بات ہے، تو ان کی میں خدمت کرتا ہوں۔ آپ کی والدہ اگر وہ صالح نہیں بھی ہے پھر بھی آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کرنا ہے۔ ماشاءاللہ سر، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ شیخ فرمائیے گا اس بارے میں، بہت خوبصورت سا ٹاپک ہے فی الحال ابھی۔ جی، والدہ جو ہوتی ہے یہ ظاہر ہے دنیا میں آنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے اولاد کے، اور بڑی مشکلات جھیل کر برداشت کر کے وہ دنیا میں وجود بخشنے کا ایک باعث بنتی ہے۔ تو اسلام نے جیسا کہ شیخ صاحب نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے، تو اس میں یہی ہے کہ جیسے اس نے وہ مشکلات برداشت کی تو شریعت نے پھر اس کا زیادہ حق رکھا، ماشاءاللہ، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اچھا، یہ جو درجہ یا حق، ان دونوں میں تھوڑا سا بہرحال ڈفرینس ہمیں کرنا پڑے گا۔ اچھا سر فرمائیے۔ اگر گھر کی سطح پہ دیکھیں نا، فیملی یا خاندان، مثلا اولاد ہے، جی، ان کے سامنے جو حکم ہے، جو حیثیت ہے، وہ والد ہی کی ہوگی۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، والدہ کچھ کہے، والد کچھ کہے، ٹھیک ہے، تو اب بچوں کے ذمہ والد کی بات ماننا ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ والدہ کو وہاں، یہ ہے حسن صحبت، یعنی آپ حسن سلوک اور رفاقت اور ان کے ساتھ حسن رویہ رکھنے میں ان کا زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کیا۔ لیکن شریعت کے جتنے بھی دلائل یا دیکھیں وہ سب ہیں مرد کے حق میں، کہ وہ مرد ہی، وہ یعنی عورت ہے یہ بھی پابند ہے کہ وہ خامند کی بات کو مانے۔ تو اسی طرح اس عورت نے گھر کے پورے نظام کو بہتر چلانے کے لیے بچوں کے دل میں خامند کی محبت
اور ان کا ادب احترام وہ بٹھانا ہوتا ہے. جی تو یعنی نتیجتاً یہ ہے کہ درجے کے اعتبار سے بہرحال گھر کی سطح پہ مرد کی حیثیت ہے. جی حسن رفاقت اور صحبت میں یعنی حسن سلوک میں ماں کا مقام زیادہ رکھا گیا. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. کالر ہیں لائیو ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے گجرانوالہ سے. فرمائیے بہن, کیا سوال ہے آپ کا؟ بیٹا میرے 2-3 سوال ہیں. جی اچھا سوال ہے جو وضو کے نفل نے نا, وضو کے انہوں نفل نے کس پڑھنا ہے تو کس ٹائم نہیں پڑھنا. میں سنی ہے کہ جب وقت فرض نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا ادو وضو کے نفل جڑے نہیں پڑھے جاتے, نماز پڑھی جاتی ہے. یہ میں پوچھنا جی عورتوں نے وہ اپنی نماز پڑھ کرنا گھر دے, یہ جماعت نال تو نہیں پڑھ دینا, یہاں تو پڑھنے چاہیے نے. دوسرا جڑا ذکر ہے نا وہ بارے میں پوچھنا ہے, جدو پتھر نماز ہوتی ہے وہ فرض پڑھے جاتے ہیں, 4 نہیں تو 2 پڑھے جاتے ہیں سفر کی طرح. ہاں جی جہاں ذکر ہے ذکر کے بارے جہاں پہلے وہ بھی جہاں تفصیل دس کرو. ذکر جہاں ہے وہ لازمی پڑھنا ہے, 3 پڑھنے میں 1 پڑھنا ہے جی کثر نماز کے نال. ٹھیک ہے. یا وہ بھی گئے یہ ساری تفصیل جی دس کے میری بیٹی جی ہے نا وہ بیمار رہی ہے, میرا نواسا ان واسطے خصوصی دعا کریا کہ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. میں جہاں نا پروگرام میں ممبر نہیں ہاں پروگرام چینل کی, میں ہر روز بڑی باقاعدگی میں سننی ہاں پروگرام. تو میں سوال اس واسطے نہیں کرتی جی تھوڑا ٹائم جہاں نہ لے. نہیں نہیں نہیں, تسی سوال کر لیا کرو, اسی تواڈے لیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ تانوں جواب دیں گے. وضو دے نفلاں دا بھی تے ذکر دے بارے جڑا ہے یہ میں دس دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اللہ پاک تانوں خوش رکھے. آمین آمین, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. نسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی گجرانوالہ سے. شیخ عبدالولی خان صاحب فرمائیے گا. شیخ 3 سوال ہیں. سب سے پہلے وضو کے نفل کے حوالے سے, وضو کے بعد اگر فرض نماز کہتے ہیں پڑھیں, اگر فرض نماز کا ٹائم ہے تو وہ نفل نہیں پڑھنی. وضو کے نفل سے مراد غالباً وہی تحیۃ المسجد ہے غالباً. یہ وضو کے نفل جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں, یہ جب بھی بندہ وضو کرے تو 2 رکعت پڑھے. یہ لازمی ہے؟ نہیں لازمی نہیں ہے, یہ مستحب ہے. اور اگر اس نے 2 رکعت اس نے وضو کر لیا ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے, اب جماعت میں شامل ہو گئے, تو اب جماعت میں شامل ہونے کی صورت میں یہ فرض بھی اسی ادا ہو گئے اور تحیۃ الوضو بھی ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی. اور خواتین کے لیے ہی, اور خواتین کے لیے جب کہ انہوں نے اپنے گھر میں ہی نماز پڑھنی ہے تو جب وضو کریں گے تو وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں. اچھا. اور اس میں تحیۃ الوضو آ گیا ہے. اگر انہوں نے مسجد کے اندر پڑھنی ہے تو یہ تحیۃ المسجد بھی ہو گیا ہے. گھر کے اندر ہے تو تحیۃ الوضو ہے. اور اگر ایسے ہے کہ ٹائم مختصر ہے, سنتوں کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھ لیا ہے, تو یہ تحیۃ الوضو بھی ہو گیا اور 2 رکعت سنت بھی ہو گئے, نفل ہو گئے. بالکل آسان سا حکم ہے. ہاں جی. اور اگر ٹائم کم ہے تو فرض پڑھ لیے تو یہ بھی اسی میں شامل ہے. اگر ٹائم بھی ہے تو خاتون اگر صرف فرض پڑھ لے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ان کا ہے وطر سے متعلق. ہاں جی, وطر کے متعلق یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سفر میں, حضر میں, مقیم ہیں, اپنے گھر میں ہیں یا سفر میں ہیں, آپ یہ وطر نماز پڑھتے تھے. اس کو تہجد کہتے ہیں, قیام اللیل کہتے ہیں. یہ ضرور بالضرور پڑھتے تھے, کبھی نہیں چھوڑا ہے الا کہ کوئی عذر شرعی ہو, بیمار ہے بندہ, وہ بھی دن کے وقت پھر اس کو دہرا لیتے تھے, اس کی قضا دے دیتے تھے. تو باقی اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, لازمی پڑھنا. لازمی پڑھنا. عورت نے بھی پڑھنا ہے, مرد نے بھی پڑھنا ہے. اچھا, اس صورت میں ہم عشاء کی 2 رکعتیں پڑھیں گے. عشاء کی 2 رکعتیں پڑھیں گے, اور اس کے بعد جو ہے نا آپ وطر جو ہے نا 3 رکعت پڑھیں, 1 رکعت پڑھیں, 3 رکعت پڑھیں, 5 پڑھیں, جتنی مرضی. اچھا, اس میں آزادی ہے انشاءاللہ. ایک بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور تیسرا بیسیکلی انہوں نے بیٹی اور نواسے کے لیے دعا کا کہا ہے سر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بہن کی جو ہے نا بیٹی کے لیے اور نواسے کے لیے بہت خیر عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, شرور سے, آفات سے, مصائب سے اللہ تعالیٰ ان کو, ان کے بچوں کو, اولاد کو, سب کو محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. مفتی نعمان فاروقی صاحب. شیخ محترم سوال ہے اس وقت کمنٹ سیکشن میں,
جانیہ راجپوت صاحبہ لکھتی ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پوچھنا تھا کہ جتنا بھی ہم قرآن پاک پڑھیں اس کا ثواب اپنے وفات پا کے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں اور کیا اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا؟ یہ دو چار مختلف پوائنٹ. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے جن کا کوئی کردار ہوتا ہے نا اس قرآن مجید کو پڑھانے میں سکھانے میں اس طرف توجہ دلانے میں، مثلا کسی نے ان کو قرآن مجید پڑھنے کی طرف لگایا، جی والدین ہیں جیسے، اور ان کا کردار ہوتا ہے. اچھا اسی طرح اساتذہ کرام ہیں جن سے سیکھا انہوں نے، ان کو تو آٹومیٹکلی ان کا ثواب مل رہا ہے. جو بھی یہ نیکی صرف قرآن پڑھنے کا نہیں، جو بھی نیکی کے کام کر رہے ہیں، کیونکہ اصول یہ ہے کہ من دل علی خیر فلہ مثل کاجر فاعلی، کہ جو کوئی کسی کی رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف تو اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کرنے والے کو ملتا ہے. اچھا اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فضل کیا ہے اس کا، فضل یہ ہے کہ اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی. بے شک. یعنی یہ نہیں کہ پڑھنے والے کا اجر ان کو مل رہا ہے تو اب پڑھنے والے کو نہیں ملے گا، نہیں، اس کو اپنے طور پہ اجر ضرور ملے گا. اوکے سر. اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو نوازنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کم درجے والے کو اوپر والے درجوں سے ملاتا ہے، نہ یہ کہ اوپر والوں کو نیچے لے کے. سبحان اللہ. سبحان. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ جو ایمان لائے تو ہم اور ان کی اولادیں بھی ان کے ساتھ رہیں ایمان میں اور عمل صالح میں، تو ہم ان کی اولادوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں. ماشاءاللہ. اور وما لتناهم من عمل من شیء، ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کرتے. یہ نہیں کہ اب بڑوں کو یا ان کے والدین کو نیچے کریں گے، نہیں، ان کے اندر کمی ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے ان کے درجے پہ لے جائیں گے اور ایسے ملا دیں گے. تو یہ بہت بڑا یہ اللہ کا فضل ہے اور رحمت ہے، اور اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے. باقی یہ جو لوگوں کے اندر ایک رواج کی صورت اختیار کر چکی ہے کہ قرآن مجید پڑھا اور پھر کہا جی اس کو بھی ثواب ملے، اس کو بھی ملے، ایسا بھی ہو، ایسا بھی ہو، تو یہ بہرحال سنت نبویہ سے ہمیں ثابت نہیں ملتا کہ ایسا کوئی تصور صحابہ کرام سے کہ انہوں نے قرآن مجید پڑھ کے ایسے بخشا ہو. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. لائیو کالر ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میاں افضال احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسے ہیں جی افضال صاحب؟ جی سن پا رہے ہیں افضال صاحب آپ ہمیں؟ جی سن رہا ہوں جی. سر فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سر ایک چھوٹا سا سوال ہے جی. وہ یہ سوال ہے کہ کیا اللہ کو خدا کہنا جائز ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. میاں افضال احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے. شیخ فرمائیے گا اس بارے میں. کیا انہوں نے سوال کیا اللہ کو خدا کہنا جائز ہے؟ جی اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں اور جو اسماء حسنہ ہے ان میں خدا لفظ بھی آیا ہے کہ نہیں؟ جی جی. بطور اسماء حسنہ کے جس طرح قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اسماء حسنہ ہے، فادعوہ بہا، انہی اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ کو پکارو. جی. تو اگر اس معنی میں ہم لیں گے کہ اسماء حسنہ میں سے ایک لفظ خدا بھی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں. اچھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا کوئی نام نہیں ہے جو خدا اس کو بولا جائے خا دال الف پر مشتمل ہو، ایسا لفظ نہیں ہے، ایسا اسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہیں ہے، اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے. اور ایک یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ خدا سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی لیتا ہے. جیسے ایک انگریزی زبان والا ہے، وہ لفظ اللہ نہیں بولتا، وہ لفظ گاڈ بول لیتا ہے. ہاں بالکل. اچھا اسی طرح ایک اور زبان والا شخص ہے، وہ کوئی اور لفظ بول لیتا ہے. اسی طرح فارسی اردو والے لوگ وہ لفظ خدا بول لیتے ہیں اور مراد اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو تو پھر یہ اس کا ایک ترجمہ سا ہو جائے گا، اگرچہ یہ کامل ترجمہ نہیں ہے، ایک تضمنی ہے اور دلالت مطابقی نہیں ہے، دلالت تضمنی ہے. تو باہر صورت اس لحاظ سے تو پھر اس کی گنجائش نکلتی ہے. لیکن بندہ پکارے ان الفاظ کے ساتھ جو احادیث میں ثابت ہیں، جو قرآن میں ثابت ہیں. قرآن میں ثابت ہے تو ان الفاظ کو پڑھنے سے
جب آپ کی نیت قرآن کی تلاوت کی ہے تو 10 نیکیاں ایک حرف کے بدلے ملتی ہیں. انشاءاللہ. خدا لفظ بولنے سے خا دال الف یہ 3 لفظ ہے، 30 نیکیاں نہیں ملتی. نہیں. ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ ان میں جی سے بولیں. شکریہ سر. سے پہلے ہم کالر کو ایڈ کرتے چلیں. سر شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. شفاقت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال ہے کہ تقریباً 5 سال ہو گئے جی کسی وجہ سے میری ساس نے میری بیوی کو کہا ہے کہ بھئی تم کہہ دے اپنے شوہر کو کہ طلاق ہوئی میری. طلاق دے دیں. میں نے کوئی طلاق نہیں دی. اچھا ٹھیک ہے. جی. تو وہ رہتی بھی اسی گھر میں. میں نے بولا اگر تمہارے بقول میں نے تو طلاق نہیں دیا کرتی ہے تو پھر اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں. وہ جانا بھی نہیں چاہتی اچھا. اور گھر کا ماحول ایسے خراب کیا ہوا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اللہ. اس کے لیے شرعی مجھے یہ نہیں کہ وہ چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی شکریہ. شفاقت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کراچی سے کال کرنے کے لیے. شیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا. شیخ ہاں جی، مسئلہ ایسے ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ خاوند نے طلاق دی ہے. نہیں ان کی ساس نے بولا ہے کہ اپنے خاوند سے بولو کہ مجھے طلاق دیں. اچھا اچھا. یہ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا اور میں نے دی نہیں. پچھلے 5 سال سے معاملہ ہے. اور وہ جو ان کی جو شریک حیات ہیں وہ بھی نہیں وہاں پر جانا چاہتی. وہ کہتی ہیں وہ بھی میرے پاس ہی ہیں ساتھ ہی رہ رہی، لیکن گھر کا ماحول اس قدر خراب ہو چکا ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کے لیے شرعی معاملہ سر. جی دیکھیے، یعنی زندگی کے جس مرحلے میں ہے، جیسے کہ ان کی آواز سے اندازہ ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے کوئی 60 ابو لگ رہے ہیں یا 60 میں تو 50 پلس تو ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اس میں ایسا ہے کہ ایسی صورت میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو اسباب ہیں، مثلا ساس کہتی ہے اپنی بیٹی سے کہ تم اپنے خامن سے طلاق لو. اس کا مطلب ہے کہ حالات کشیدہ ہیں، اور خامن سے طلاق لینے کا مطالبہ جب عورت یا عورت کے گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ گھر والوں کی نگاہ میں، یعنی مرد کے سسرال کی نگاہ میں یا عورت کی نگاہ میں خامن ان کے لیے اہلیت نہیں رکھتا، یا وہ ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا، یا اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ وہ اسباب تلاش کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. وہ اسباب دیکھ لیں کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس قدر، یعنی اس عمر میں یا اس حیثیت سے وہ ان سے دور ہونا چاہتے ہیں. جی اسباب تو سر سبب تو ویسے بتایا انہوں نے. اوور آل کہتے ہیں معاملہ کچھ نہیں ہے. ہاں لیکن ان کی ساس محترمہ ان کے کہنے پر اب وہ واللہ عالم کیا. تو جی ہاں جی، یہ ہم ظاہر ہے ہمیں تو پتہ ہی نہ ہوتا. ہم نے تو پھر دونوں وہ چیزیں دیکھ کے اور سارا. باقی عورت اگر بالکل بغیر کسی وجہ کے مطالبہ کرتی ہے ایسے ہی تنگ کرنے کے لیے، تو یہ تو حدیث مبارکہ کی روح سے اس کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المختلیات ہن المنافقات، کہ جو مختلع عورت ہے نا، جو بغیر کسی وجہ کے خلے کا مطالبہ کرتی ہے، وہ منافق عورت ہے. اللہ. تو یعنی ایک بعید فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ خامن جس نے بڑی چاہت سے اپنا گھر بسایا، اب یہ بغیر کسی وجہ کے اسے کہے جی میں نے بس لڑکی کی ماں ہی کہہ رہی ہے کہ آپ کی طلاق، یا پھر تنگ کر کے مجبور کر دے ایسے ہی سر کہ وہ نہ رکھے اور نہ ہی وہ چھوڑے. اب جو ان کی کیفیت ہے اس کیفیت میں تو یہ بہت مشکل سے زندگی ایسے سمجھے کہ وہ زندگی کو دھکا لگا رہے ہیں، زندگی جی نہیں رہے. تو ایسے عالم کے اندر اب اگر یہ پوچھنا چاہیں تو نتیجتاً یہی ہے، یا تو یہ اسباب دیکھیں کیا ہو سکتے ہیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اچھا. ان جو اہلیہ محترمہ ہیں اور ان کے گھر والے جو ہیں وہ دیکھیں کہ ایسے حالات کے اندر ہم اگر کسی کو بلا وجہ اذیت دے رہے ہیں کسی بھی وجہ سے. یہاں پہ بڑا ہوتا ہے یعنی خاندانوں میں، جی چھوڑ دو تم اچھا اس نے ایسے کہا ہے تم چھوڑا، وہ بچے بھی خود ہی وہ جھیلے گا اور برداشت کرے گا، اس کو سمجھ آئے گی. یہ سمجھانے کی جو ایسی کاوشیں ہیں نا، یہ دراصل اپنے بیٹیوں کا گھر اجاڑنے کے مترادف ہوتے ہیں، اور اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں نکلتے. یہ رشتے بنتے ہیں قربانیوں سے. تو وہ اگر کوشش جس حد تک ہو سکتا ہے کریں، نہیں تو پھر ظاہر ہے ایسی زندگی، اسلام تو ایسی زندگی کو نہیں گزارنے کا کہتا کہ وہ مشکل جھیلیں اور برداشت کریں اور ایسے زندگی کو دھکا لگاتے رہیں. تو ان کے سامنے آپشن موجود ہے طلاق کا بھی. ٹھیک ہے سر. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ محترم، اب یہ معاملہ ہے جس کے اندر خاتون کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ آپ طلاق مانگی اپنے شوہر سے، جبکہ ان کے شوہر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اس کا بھی دل نہیں کرتا کہ طلاق میں دوں اسے،
5 سال سے ایسے ہی گزار رہے ہیں زندگی، بس کسی بھی طریقے سے گزر رہی ہے. اب اس صورت میں وہ جو خاتون ہے جو اس شخص کی شریکہ حیات ہے اس پر کیا لازم ہے؟ اس کی والدہ اگر ڈسٹرب کرتی ہے بار بار تو اس کے لیے کیا معاملہ ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اگر ان کا معاملہ صحیح ہو سکتا ہے محنت اور دعاؤں سے اور اسی طرح دو طرفہ لچک سے، جی پھر تو ان کو رہنا چاہیے. ابھی زندگی کے کتنے ایام باقی ہیں، کتنے سال باقی ہیں، تو ان کو ایسے ہی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر پھر بھی لڑکی کی والدہ، عورت کی والدہ کہتی ہے کہ اپنے خاوند سے طلاق لے لو ہر صورت، تو پھر تو اس کا حل یہ ہے کہ طلاق نہ لے، بلکہ یہ عورت اپنے خاوند سے خلا لے لے. ہاں اور خلا کی صورت میں جو مہر ہے جو خاوند نے دیا ہے وہ واپس کرے گی، اور خاوند کی بھی جان چھوٹ جائے گی اور اس کی بھی جان چھوٹ جائے گی جب آپ ہی نہیں چاہ رہے تو. ہاں جی. جی تو اور اگر خاوند صاحب بھی تنگ ہے، وہ بھی نہیں رکھنا چاہتے، اور مسئلہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ زندگی ان کی نہ تلخ ہو چکی ہے، تو پھر دے دے طلاق، اور جو مہر اس کا بنتا ہے وہ مہر دے کے رخصت کر دے. اچھا. بنیادی مسئلہ مجھے جو لگتا ہے وہ مہر کا ہے. مہر شاید کافی مقدار میں ہے تو عورت بھی وہ چھوڑنا نہیں چاہتی اور خاوند بھی طلاق نہیں دینا چاہتا کہ پھر تو مہر دینا پڑے گا. ایسے ہی. تو یہ اس لیے اپنی زندگی کو کیوں ایسے یعنی تلخ اور سختی والی بنانا چاہتے ہیں، تو نہ بنائیں. اچھا شیخ، اس کے اندر قریب آنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ سنت نبوی سے ہے؟ قریب آنے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ خاوند صاحب جو ہے نا اپنی مومن بیوی کی جو خراب عادات ہیں انہی کی طرف توجہ نہ کرے، بلکہ ان عادات اور ان باتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں جو ان کی اچھی ہے. سبحان اللہ. تو حدیث میں بھی یہی آیا ہے نا، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن شخص اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے. ان کرہ منہا خلقا، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے، رضی منہا آخر، تو دوسری عادت اس کی پسند ہوگی. اب ان کے بچے بھی ہو گئے ہیں، سارا کچھ سلسلہ ہے، اب جو ہے الگ ہونا چاہتے ہیں، تو اس بیچاری کا کیا حال ہوگا اس جدائی کے بعد، اور اس بندے کا کیا حال ہوگا اس جو ہے نا انفصال کے بعد. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بے شک سر. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہاں پر وقفہ ہے، تو انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور کچھ سوالات بھی ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ وقفے کے بعد مفتیان کرام کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ریمائنڈر یہ ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں، اس نمبر پہ آپ کال کریں اور ہم سے رابطہ کریں، لائیو کال کریں اور مفتیان کرام سے بات کریں، اپنے شرعی مسائل کا حل جان سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو آپ نے سرچ کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھنے ہیں. مفتیان کرام سے ان کے جوابات انشاءاللہ آپ کو لائیو پروگرام میں ہی مہیا کر دیے جائیں گے. آپ کی جانب سے سوالات پوچھے گئے ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں، ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب، محمد ہاشم کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا سجدہ سہو کرتے ہوئے 2 سجدوں کے درمیان کی دعا بھی پڑھی جائے گی اور تشہد کی دعائیں بھی دوبارہ پڑھی جائیں گی؟ رہنمائی فرما دیں. جی، تشہد کی جو دعائیں ہیں دوبارہ تو نہیں پڑھی جائیں گی، کیونکہ ان کا پڑھنا کوئی زیادہ صحیح روایت ایسی آئی نہیں ہے. اچھا جی. ایک روایت آئی ہے اور اس میں بعض اہل علم نے اس کو ثابت مانا ہے، جیسے شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تھے، لیکن حق یہ ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے. اچھا. تو لہٰذا 2 سجدوں کے بعد جب بیٹھیں گے تو سلام ہی پھیریں گے فوراً. اچھا. اور مزید جو ہے نا دعائیں وغیرہ تشہد یہ نہیں پڑھیں گے.
رہ گئی بات درمیان میں دو سجدوں کے درمیان۔ دو سجدوں کے درمیان دعائیں پڑھنے کا، تو جس طرح ان سجدوں میں وہ جو اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، وہ پڑھیں گے، یہ بھی پڑھیں گے، اچھا کیونکہ یہ دو سجدے ہیں نا، تو دو سجدے جہاں بھی دو سجدے آ گئے تو ان کے درمیان جو ہے آپ نے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو عام دو سجدے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب فرمائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ جی اگرچہ بعض اہل علم کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو عبادت ہے نا، یہ قیاس کی بجائے نصوص پہ اس کو کیا جاتا ہے۔ نصوص سے کیا مراد ہے سر؟ یعنی کوئی واضح نص ہو اس بارے میں، اچھا، یعنی جس موقع پہ ہمیں خاموش رہنا ہے وہاں پہ خاموش، جس موقع پہ بولنا ہے وہاں پہ بولنا ہے، جہاں پہ جس طرح کرنا ہے وہ ساری۔ اب مثلا پہلی رکعت کے بعد ہم اٹھ کے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ اب اس میں ہم نے کچھ نہیں پڑھنا، تو ہم اپنی طرف سے نہیں کہیں گے کہ جی چلیں ہر بیٹھنے میں ایسے ہمیں کرنا چاہیے تو ایک موقف یہ ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے شیخ کی جیسے بہتر یہی ہے سر، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ جی۔ لبنہ نور صاحبہ لکھتی ہیں شیخ محترم کہ پلیز میرے لیے دعا کروا دیں، اللہ مجھے صحت دے سر۔ جی اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت سے نوازے، کرم فرمائے اللہ تعالیٰ۔ عازب الباس رب الناس وشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ آمین۔ اور جتنے لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو ہمارے عزیزان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے، عافیت سے نوازے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، لا علاجوں کو اللہ تعالیٰ شفا نصیب بے فرمائے۔ شک ہے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم آپ بھی دعا فرما دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بچی کو صحت عطا فرمائے، شفا یاب کر دے اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم سوالات کی جانب بڑھے گی۔ پوچھا گیا ہے حج پر، اچھا شیخ محترم اشفاق صاحب نے بتا دیا، کالر ساتھ ہیں جی جی، تو ہم انہیں پہلے شامل کرتے جائیں۔ شکریہ جی، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ام حافظ صاحبہ مسجد موجود ہیں فیصل آباد سے، فرمائیے گا بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی السلام علیکم، عبدالولی خان صاحب کو بھی، نمان فروقی بھائی کو بھی، اور آپ کو بھی بہت بہت وعلیکم اللہ تعالیٰ السلام۔ آپ کی یہ کوششیں قبول کرے آمین، جزاک اللہ خیر۔ اور اللہ آپ کے لیے دنیا آخرت میں آسانیاں کرے۔ آمین، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جی دعاؤں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، برکتیں دے۔ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میں عبدالولی خان صاحب سے پوچھنا تھا کہ جو ہم پڑھتے ہیں چار فرض، عشاء کے جب چار فرض پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جو ہم چار اکٹھے نفل پڑھتے ہیں، اچھا، ليلۃ القدر والی، وہ جو حدیث کے مطابق کہ وہ اس کا اجر ملتا ہے، چار نفل اکٹھے جو پڑھتے ہیں، تو پھر 2 رکعت کے بعد تشہد بیٹھیں گے؟ اچھا جو 4 آپ نے نفل پڑھنے ہیں، اچھا اچھا ٹھیک ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے، شکریہ، اس کا مجھے جواب چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور عبدالولی خان صاحب سے کہیے گا میرے بیٹے کے لیے دعا کرے کیا ہوا بیٹے کو کہ اللہ بتائیے؟ تعالیٰ سے صحت تندرستی دے آمین ثم آمین، ٹھیک ہے انشاءاللہ اور تعالی۔ جلدی سے مکمل کرے، اللہ اس کا حفظہ بھی تیز کرے۔ اچھا ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں، اور ٹھیک میرے ہے، بڑے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ بنائے آپ کی طرح ہی۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، انشاءاللہ مفتیان کرام سے دعا کرواتے ہیں۔ آپ نے بہت سی نیک خواہشات کا اظہار کیا، دعائیں جو ہیں وہی ہمارے لیے سرمایہ ہیں۔ شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے۔ ام حافظ صاحبہ مسجد موجود تھی فیصل آباد سے۔ شیخ عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم فرمائیے۔ پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بہن کے بیٹے، دونوں بیٹوں کو، تمام اولاد کو نیک بنائے، صالح بنائے اور حافظ قرآن بنائے۔ آمین ثم ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ صالح بھی بنائے اور حافظ قرآن بھی بنائے، آمین ثم اور جو ان کی مرادیں ہیں شرعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ساری پوری فرمائے، آمین ثم آمین، شرور اور آفات سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، جزاک اور رہ گیا جو مسئلہ ہے، جی، تو جو 4 رکعات کی بات آئی ہے، تو 4 رکعات کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ ان کو نا ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اچھا، بات تو یہ آئی ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، جو رات کی نماز ہے وہ 2 رکعت ہے۔ اچھا، یہ جو 4 رکعت نماز ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے 2 رکعت، پہلے پڑھ لو تشہد اور درود شریف اور دعائیں، سلام پھیرو، پھر اس کے بعد پھر سے 2 رکعت پڑھو،
تو یہ 4 رکعت ہو جائیں گی اور حدیث پر عمل ہو جائے گا، اس حدیث پر بھی کہ 4 رکعت پڑھنی ہے، اور دوسری حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا کہ رات کی جو نماز ہے وہ مسنا ہے، یہ نوافل ہے، تو نوافل 2 رکعت پڑھ کے پڑھیں گے، تو یہ ہے طریقہ۔ اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، جہاں پہ میں جہاں تک جانتا ہوں اپنے علم کی حد تک کہہ رہا ہوں، صلاۃ تسبیح کے علاوہ کوئی بھی نفل نماز ایسی نہیں ہے جس میں 4 رکعتیں اکٹھے پڑھنے کا کہا گیا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، تاکہ ظہر کی جو لوگ 4 رکعتیں اکٹھی پڑھتے ہیں سر، بالکل جی تو اس حوالے سے بھی میں وضاحت کر دوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے بتسلیم واحد، لیکن اس بتسلیم واحد کے اضافے کو علامہ ناصر الدین البانی نے شاذ قرار دیا ہے۔ شاذ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے جو ضعیف ہے، یعنی ضعیف ہے، ایسے سمجھ لیں، ٹھیک ہے، تو یعنی بتسلیم واحد نہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمیں کہیں نہیں ملتا، ابھی شیخ صاحب نے جس روایت کا حوالہ دیا اس میں صلاۃ اللیل والنہار کے بھی لفظ ہیں، اور اس پہ بھی جو ہے نا ارواء الغلیل میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے بات کر کے وہ لکھا ہے کہ والنہار کے لفظ بھی ثابت ہیں۔ اچھا، مطلب کیا نکلتا ہے اس کا کہ رات یا دن کی جتنی نفلی نمازیں ہیں، نفلی نمازیں وہ 2 رکھتے ہیں، 2 ہیں، ہاں جی، چاہے کسی نماز کے بعد پڑھنی، کوئی بھی معاملہ ہے، فرض کے علاوہ۔ ہاں جی، نماز تسبیح جو ہے اس کی 4 رکعتیں ہیں، وہ اکٹھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی بھی حدیث ایسی آپ نے بہت اہم اور یہ جو بھی تسلیم واحد کے لفظ ہیں ظہر کی، پہلے میں نے ایسے ایک دفعہ بیان کیا، ہم ایک ریسرچ سینٹر میں تھے تو انہوں نے کہا جی آپ نے یہ صحیح نہیں کہا۔ اچھا میں نے کہا چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو میں تسلیم کرتا ہوں۔ اچھا پھر میں نے ان کی بات کے مطابق فتویٰ دینا بتانا شروع کر دیا، پھر میں نے خود ایک دفعہ تحقیق کی، میں دیکھوں تو صحیح، تو پھر یہ پتہ چلا کہ بتسلیم واحد کے جو لفظ ہیں وہ شاذ ہیں، تو اس وجہ سے ظہر کی رکعتیں بھی 2 کر کے پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بہت اہم مسئلہ تھا کیونکہ نارملی ہم پڑھ لیتے ہیں اور یہ پہلی دفعہ یہ چیز کلیئرٹی ہوئی ہے۔ سر بہت شکریہ جی۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ محترم فرمائیے گا، پوچھا یہ گیا ہے، بہت اہم سوال ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کے موبائل یا ذاتی چیزوں کو اس کی اجازت کے بغیر چیک کر سکتی ہے؟ جی یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ تو ظاہر اعتماد اور پیار و محبت کی فضا میں ہی پروان چڑھتا ہے۔ سب سے پہلے تو اعتماد ہے جی، تو دونوں طرف سے اعتماد تو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی بھی ایسا شک بھی نہ گزرے اور شک کی گنجائش بھی نہیں دینی چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ بات بھی یہ بھی بہت اہم ترین پوائنٹ سر، یعنی شک کی گنجائش ایسے دے سکتے ہیں نا کہ کسی سے آپ بات کر رہے ہوں مسکرا کے اور گھر میں آئیں اور آپ کا لہجہ بدل جائے، یا اس سے اور انداز سے بات کر رہے ہو اس سے اور انداز سے، تو پھر ظاہر ہے وہ شک تو گزرے گا۔ یعنی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اس رشتے کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ اس اعتماد کو جس بھی ذریعے سے ٹھیس پہنچ سکتی ہے اس سے بچنا چاہیے۔ مجھ سے ایک سوال ہوا کہ وہ کہتا ہے جی خامن تھا، وہ کہتا ہے میرا جو چھوٹا بھائی ہے نا اس کے ساتھ میری اہلیہ کے مجھے رویے کچھ مناسب نہیں لگتے۔ اچھا، یعنی وہ چیزیں نوٹ کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس نے مجھے بیان کی ساری، میں یہاں پہ وہ عرض نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے اعتماد کو جس قدر بٹھا سکے وہ بٹھانا چاہیے، یعنی اس کو خطرہ بھی نہ گزرے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو یہ بات ہے۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ میں کیوں کروں، وائی می۔ باقی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک چل نکلی ہے نا کہ ناجائز تعلقات اور پھر باتیں، اللہ معاف کرے، خامد اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے، بیوی اپنی جگہ پہ لگی ہوئی ہے، یہ تو ایسی صورت ہے جس نے ہمارے گھروں کو، نظام کو ہلا کے رکھ دیا، برباد کرتی ہے۔ تو اس کو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ مرد بھی، کہ شاید یہ ہمارے لیے جائز ہے، مرد کے لیے دوسری شادی کرنا جائز ہے، لیکن ایسے تعلقات بنانا یہ ناجائز ہے۔ بالکل، وہ چھپے دوست بنانے والے نہیں ہوتے، چھپی دوستیاں کرنے والے نہیں ہوتے، تو ان سب سے جب ہم بچیں گے تو یقیناً اعتماد کی فضا جو ہے نا وہ گھر کے اندر قائم ہوگی اور اس سے بڑا مضبوط خاندانی نظام وجود میں آئے گا، جہاں کوئی شائبہ۔ اچھا اس سب کے باوجود جو قرآن مجید اور سنت نبویہ ہماری رہنمائی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ تجسس نہیں کرنا، یعنی کسی کی ٹو میں لگے رہنا، اچھا اب یہ اتنے بجے کہاں سے آ رہے ہیں، ان کے اوپر یہ خوشی کے آثار کیوں ہیں اور یہ ایسا کیوں ہے، اب یہ ٹو میں لگے رہنا کہ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے۔ اچھا پھر وہ موبائل چیک کرنا کہ مجھے دکھائیں، اچھا پھر پوچھنا بھی نہ، موبائل دیکھنا کہ آج کس سے رابطہ ہوا، کیسے، خامن کو پتہ چل جائے کہ میرا موبائل کسی اور نے یوز کیا ہے گھر میں،
تو اس کو ظاہر ہے غصہ ہوگا, ناگوار گزرے گا, جی ناگوار گزرے گا, اور اس طرح پھر وہ حالات میں مزید کشیدگی آئے گی. مجھے کمپیکٹ بتا دیں تاکہ کالر میں شامل کریں. بس یہ ہے کہ بلا اجازت خاوند بیوی کی چیزوں کو نہ, ایسی جو سیکرٹ ہے ان کے وہ نہ دیکھیں, بس ایسے اپنے میکے میں کیا کیا بات کی ہے, کیا کیا اس طرح خاوند بھی جو بیوی ہے وہ خاوند کا بھی نہ دیکھے. ہاں اگر دونوں طرف سے کوئی ایسی یقینی کیفیات نظر آئیں, یعنی کوئی ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں مسلسل اور تسلسل کے ساتھ, پھر ان پہ نظر آ کے اصلاح کی غرض سے ایسے کرنے کا جواز ہے. ٹھیک ہے سر. شیخ محترم انشاءاللہ اس بارے میں آپ سے بھی رہنمائی چاہوں گا کیونکہ بہت امپورٹنٹ ترین معاملہ ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. فرمائیے رفیق صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ. میرا جی پہلا جی پوری ٹیم نو سلام عرض کرنا. وعلیکم السلام جی. مفتی صاحب کو سلام عرض کرنا. دوسری عرض ہے جی بھئی میں سوال میرا ہے, ابھی ایک لوگ لیتے ہیں بکرا یعنی کہ چنگے بڑے بکرے, ہاں جی, ان کی جگہ چھوٹے بکرے دھندے لے کے چھوڑے, وہ افضل نہیں یا بڑا بکرے ہی افضل ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. کئی تے نسل بھی ہوندی ہے نا چھوٹی. نہیں وہ چھوٹے ٹیڈی نہیں جی, وہ جی اچھے لے لبے تو ضروری تو نہیں بھی ہوئی ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے جی. محمد رفیق صاحب چینل موجود سے ننکانہ, تو شکریہ کال کر لی. شیخ مفتی عبدالولی خان سے فرمائیے گا. شیخ کیا سر بکرا کہتے ہیں کہ بہت بڑے سائز کے بکرے لینا وہ زیادہ افضل ہے, یا خوبصورت ہو لیکن سائز میں تھوڑا چھوٹا ہو وہ لینا افضل ہے قربانی کے لیے؟ ہاں جی, یہ سب سے افضل قربانی یہ ہے کہ جو پرگوشت ہو, جس کے اندر گوشت بھی زیادہ ہو. اچھا. یہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک وچھا ہوتا ہے, بچھڑا ہوتا ہے یا بیل ہوتا ہے بڑا خوبصورت, اور اس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے. اچھا اسی جتنا بیل دوسرا ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت نہیں ہوتا لیکن گوشت اتنا ہی ہوتا ہے, جی, قیمت کم ہوتی ہے, تو یہ کم قیمت کو لے لو. اچھا. تاکہ یہ جو ہے نا گوشت لوگوں تک پہنچے, اور یہ ایسا دن ہے کہ گوشت اس میں پسند کیا جاتا ہے, سب غربا مساکین کو یہ پہنچے. تو یہ جو ہے نا یہ بکرے بڑے شاندار فلاں علاقے سے آئے ہوئے بکرے ہیں, اور اس لیے ان کے ریٹ کافی ہوتے ہیں. ان کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. نہیں, مناسب جو جانور ہیں وہ لے لو, ریٹ بھی کم ہوتا ہے, گوشت بھی بڑے ہوتے ہیں, اور فائدہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ. زیادہ سے زیادہ تقسیم, یہ جو ایک یو کین سے کہ عادت ہے, بلکہ عادت نہیں, اس کو ثواب سمجھ کے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں دیں انشاءاللہ تعالی. شیخ محترم اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے. جی فرمائیے شیخ. وائی ناٹ سر, فرمائیے. وہ یہ کہ دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو قیمتی جانور ہیں ان کے اندر ایک تو چربی زیادہ ہوتی ہے, اس کو ایسی خوراکیں دیتے ہیں کہ جو چربی سے بھرا ہوتا ہے. جی, وہ بکرا ہو چاہے یہ بیل کچھ بھی بچڑا جو بھی ہے, جی سر, اس میں یہ چیزیں بہرحال چربی ہوتی ہے لازمی. بالکل سے فرمایا. دوسری یہ ہے کہ وہ بعض اوقات ریا کا بھی باعث بن سکتا ہے. یعنی ایسے کہ بندے کے اندر جذبہ, اچھا میں نے اتنا مہنگا جانور لیا ہے, پھر وہ میڈیا والے آ جاتے ہیں, یہ شوق بڑھتا جاتا ہے جب, یہ تو صحیح فرمایا. ہاں, تو پھر اس طرح پھر خدشات ہیں کہ وہ بات جو ہے نا ہاتھ سے نکل جائے. شیطان پہلے ہی ہمارا دشمن ہے, وہ ہمیں نیکیوں کے راستے میں اور طرح کی اسی ٹو میں رہتا ہے وہ, جی کہ کیسے ان کو ورغلانا ہے. تو اس وجہ سے جب غریب مسکین کو کھلانا ہے, ضرورت مندوں کو کھلانا ہے, تو ظاہر ہے جو زیادہ گوشت آپ کو حاصل ہو اور کم قیمت میں, مثلا آپ کا بجٹ ہے 1 لاکھ, تو آپ اس میں ایک اچھا بکرا لینے کی بجائے, چلیں آج کل تو خیر 1 لاکھ نہیں, 1.5 لاکھ میں کم از کم 2 بکرے تو انشاءاللہ آ ہی جائیں گے. نہیں سر, بڑے اچھے انشاءاللہ آ جائیں گے. جی, تو اس وجہ سے 1.5 لاکھ بجٹ ہے, تو آپ ایک اچھا بکرا لینے کی بجائے 2 اگر ایسے لے لیں جن کا گوشت اچھا ہو, تو یہ زیادہ بہتر. سر تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں سوال ہے, لکھتے ہیں جی السلام علیکم, میرا نام محمد ثقلین ہے, میں ناروال سے ہوں. کیا جو بھینس کا کٹا ہوتا ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہمیں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. سبحان اللہ, ہر سال یہ مسئلہ سر یہ نکل آتا ہے اور زور و شور کے ساتھ پھر چلتا ہے, اور بھی ڈسکس بھی ہوتا ہے, اور جب عید گزر جاتی ہے پھر خاموشی آ جاتی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جمہور اہل علم, جی, جن کو مذاہب اربعہ کہتے ہیں اور باقی بھی محققین, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی قسم ہی ہے. ہاں بالکل, گائے کی جب ایک قسم ہے اور اعلیٰ قسم ہے. حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ وہ بیان کرتے تھے کہ یہ گائے کی ایک اعلیٰ قسم ہے,
اور پھر جو ہے نا صحابہ کرام گائے کو شمار کرتے تھے زکوٰۃ میں، یعنی بھینس کو شمار کرتے تھے گائے کی جنس میں سے. اچھا. یعنی ایک بندہ ہے اس کے پاس 20 گائے ہیں اور 10 اس کے پاس بھینسیں ہیں، تو 30 جانور اس کے پاس موجود ہیں. اب اس پر زکوٰۃ لازم ہے، زکوٰۃ ادا کرے گا. تو یہ زکوٰۃ میں تو گائے کے حکم میں ہے، اور صحابہ نے اس کو گائے کے حکم ہی میں سمجھا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ بات آئی ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ نے موطا کے اندر بھی اس کو یہی کہا کہ زکوٰۃ میں یہ گائے ہے. اچھا شیخ. اب قربانی میں یہ گائے کیوں نہیں ہے؟ جی جی. تو حالانکہ یہ جو بھینس ہے، ہم اس کو اردو میں بھینس کہتے ہیں، جبکہ فارسی میں یہ ہے نا گاوے میش. اچھا. گاوے میش اس کو کہتے ہیں، اور گاوے میش اسی سے عربی میں نا معرب ہو گیا ہے جاموس. وہ گاف کو جیم کے ساتھ بدلتے ہیں تو جاموس یہ بن گیا ہے. یعنی گاؤ کس کو کہتے ہیں؟ فارسی میں گائے کو کہتے ہیں. تو گاؤ میش وہ گائے جو میش ہے، تو جاموس کا نام پڑ گیا ہے. تو جو سمجھ آئی ہے جمہور اہل علم کی رائے کے مطابق وہ یہ ہے کہ جب یہ گائے کے حکم میں ہے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا، اس کا دل مطمئن نہیں ہے، تو کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ بھینس وغیرہ خرید کے اس کی قربانی کرے. وہ خالص جو گائے جس کو کہا جاتا ہے اردو کے اندر بھی، وہی لے لے اور اس کی قربانی کرے. اونٹ کے بارے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، تو اونٹ خریدے اور اس کی قربانی کرے، یا مینڈھا جو ہے نا چھترا بکرا یہ چیزیں لے لے اور قربانی کرے. اچھا شیخ، یہ ہمیں دو مختلف سوال اس سے جڑے ہیں. ایک یہ ہے کہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ عرب کے اندر بھینس پائی نہیں جاتی تھی، تو اس وقت یہ کچھ کہا جاتا ہے علماء کرام، کچھ لوگ بھی کہتے ہیں اوبویسلی ریزن ہے. تو اس کے اوپر تو روشنی ڈالیں، فرمائیے گا. وہ یہ ہے نا کہ عرب کا علاقہ گرم علاقہ ہے اور پانی کم ہے. ہاں جی. اور یہ جو جانور ہے پانی کا جانور ہے، اور زیادہ اس کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، تو وہاں پر نہیں یہ تھے. یمن کے علاقے میں وہ کہتے ہیں یہ تھے. تو وہاں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اب بھی وہاں پر کم ہی ہے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت سے یہ جو جانور ہوتے ہیں مینڈھے، یہ پنجاب میں نہیں ہوتے، یہ سوات کے علاقے میں ہوتے ہیں. سوات کشمیر ٹھنڈے علاقوں کا یہ جانور ہے، اور عید کے موقع پر اس کو لے آتے ہیں. ہاں جی. اور بعض لوگ اس کو ڈنگار کہتے ہیں، وہ سینگوں والے جانور بڑے تیز اور دوڑنے والے ہوتے ہیں، وہ لے آتے ہیں. بالکل. اب اس علاقے میں نہیں ہے، تو کیا یہ اس کی قربانی جائز نہیں؟ سر. اچھا شیخ محترم، ایک اور اس پہ سوال یہ کہا جاتا ہے کہ جب موجود ہے دوسرا جانور تو اسی کو کر کے کنٹروورسی کیوں پیدا کرنی؟ نہیں، جب ایک بندہ اس کو درست سمجھتا ہے اور اس کی دین بھی درست اور علماء پر یہی اعتماد ہے، جن علماء نے یہ کہا کہ یہ گائے کی ایک قسم ہے اور ان کا ان پہ اعتماد ہے، تو کرے. تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ وہ ان کو کرنے دے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی اور آپ کو اعتماد نہیں ہے ان علماء کے قول پر اور تحقیق پر، آپ بالکل نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے. اختلاف یہ جو ہے نا، ہم نے ہر چیز کو ایک اختلافی شے بنا دیا ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور کسی کو نا تھوڑا سا اسپیس ریلیکسیشن دینی چاہیے. تھینک یو سو مچ جی. مفتی نعمان فاروق شیخ، اٹس اے ویری ہاٹ ٹاپک آج کل، کیونکہ اہل لغت بھی اسے نا نوع من البقر قرار دیتے ہیں، یعنی گائے کی قسم میں سے الجاموس. اہل لغت نے بھی یہ لکھا. اچھا. ابھی شیخ صاحب نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فتاویٰ بھی بتائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسی میں شمار کیا جائے، اور دنیا کے کئی ممالک میں کہ باقاعدہ ہوتی بھی ہے، وہاں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، وہاں پہ کر رہے ہیں لوگ. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں چونکہ ماشاءاللہ علم کا ذرا زیادہ وہ زور شور ہے، اور ہر ایک اپنی رائے دینا لازم سمجھتا ہے. تو بہرحال اس میں افراد و تفرید سے ہٹ کے جو چیز چلی آ رہی ہے اور اس کے مطابق وہ کرتے رہیں. جو کرتا ہے اسے کرنے دیں، جو نہیں کرتا. ہاں دیکھیں، اس پہ اصرار کرنا بھی اچھا نہیں ہے اور اس کا انکار کرنا بھی درست نہیں ہے. بس دونوں چیزیں لازمی ہے، مطلب اعتدال پسندی کے ساتھ. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ غالباً ان کے پاس یہ آلریڈی موجود ہے، مجھے قربانی کرنا چاہیے. ہاں جی. ایک وہ علت جو ابھی ہم نے پچھلے سوال کے جواب میں دی تھی نا، وہ بہرحال موجود ہے. کیا کہ کٹا جو ہے یہ، یا جو بھینس نسل کا ہے، یہ آپ کو سستا مل جاتا ہے گائے کی نسبت مارکیٹ میں. تو ظاہر ہے وہ یہ بھی ایک فائدہ ہے. یعنی وہ اگر آپ کو 1.5 لاکھ کا مل رہا ہے تو یہ لاکھ کا. یہ ویسے میں آپ کو جنرل بات بتاؤں، یہ مہنگا ہے.
पिछले साल 7-7, 8-8 लाख, 6-6 लाख, ये बहुत महंगा मिलता है सर। नहीं उमूमन जो है गाय से इसकी कीमत कम सर होती ये है। इन दिनों में बहुत ज्यादा कर देते हैं, वो इसको मद्देनजर रखते हैं कि इसमें से गोश्त बहुत ज्यादा निकलेगा, क्योंकि आपको गोश्त पता तो है वो भारी इससे बहुत ठीक ज्यादा निकलता है और बड़ा अच्छा मजे का इसका गोश्त ज़्यादा सेहतमंद होता है। ज़्यादा सेहतमंद हो, बिल्कुल ऐसे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा शेख मोहतरम उसामा गनी साहब पूछते हैं जी, याक की कुर्बानी करना कैसा है? पहाड़ी जानवर याक। जी वो भी ज़ाहिर है वो भी इसी में शुमार होता है, वो तो गाय की किस्म ही है बाकायदा एक। हाँ। और पहाड़ी इलाके में तो होते ही वो हैं, खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान इस जाएँ हमने खुद देखे, उधर तो ऐसे वो फिर रहे होते हैं और वो ज़ाहिर है ये उसी की किस्म में है। हाँ। और वो उनकी कुर्बानी भी गाय की किस्म से ही है ना वो। जी बेसिक तो रूल यही है। हाँ जी रूल यही है। कहाँ से? तो ज़ाहिर है वो जो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पे आपने मेंढों की कुर्बानी की, जिसे अभी शेख साहब जिक्र कर रहे थे ना, मेंढा असल में उसे ही कहते हैं। अभी भी आप लिखेंगे ना कब्श के लफ्ज आते हैं ना। अच्छा कब्श अगर आप नेट पे लिखेंगे तो आपके सामने उसकी तस्वीर आ जाएगी। अच्छा जी। अच्छा अब कब्श नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए तो ये अफजल सूरत है कि आप बिल्कुल वैसा ही जानवर करें। अच्छा ये सुन्नत है? जी ज़ाहिर है आपने कब्शैन अम्लहीन सींगों वाले और कब्श किए। अच्छा, तो वो वही है जो सींगों वाले होते हैं ना, जरा गोल से सींग होते हैं और बड़ा वो। बिल्कुल। और कई साल मैंने बल्कि शेख मोहतरम के तवज्जो दिलाने पर ही मैंने कई साल उसकी की कुर्बानी। अच्छा माशाल्लाह। और बड़ा ही मज़ेदार गोश्त माशाल्लाह, बड़ा ताकतवर। अच्छा सवाब की नीयत है और उससे खाने भी बहुत मज़ेदार इंशाल्लाह मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा तो उसके बाद फिर ये है कि जो भी उस जिन्स का होगा जिस इलाके में पाया जाता है, देखिए शरीयत हमें ये भी तो सहूलत देती है। अब एक बंदा जिसके पूरे इलाके में वो है ही नहीं, वो उधर से लेके आए, हालांकि उसके इलाके में उस नोयत का जानवर मौजूद है तो वो कर ले। बिल्कुल सही, ठीक है शेख फरमाइए इस बारे में। जी बिल्कुल ऐसे ही ही। अच्छा जी शेख, कुर्बानी से हवाले क्योंकि हमारी गुफ्तगू चल रही है, हमजा मोहसिन साहब लिखते हैं जी, कुर्बानी करें और दुआ करें अल्लाह पाक कबूल करे, मतलब ये दोनों चीज़ें लाजमी हैं? बिल्कुल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी करते थे फिर दुआ भी मांगते, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहली बैती, और इसी तरह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु, ये दुआ फरमाते। अच्छा ये हम भी दुआ पढ़ेंगे शेख? हाँ जी हम भी। अच्छा वैसे ये क्योंकि यानी दुआ आप जिस ज़ुबान में पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर या अल्लाह मेरी तरफ से मेरे अहले खाना की तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा। ये वैसे नॉर्मली यहाँ पर मौजूद नहीं है मामला। बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर तकबीर के साथ हम छुरी तो फेरते हैं, लेकिन बाद में ये दुआ से ये रिवाज नहीं है यहाँ। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त ये दुआ पढ़ते उसी। अच्छा जैसे ही छुरी फेरी, हाँ जी, उसके तकबीर के बाद अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, या अल्लाह तो ये इसे मुझसे कबूल फरमा और मेरे अहले खाना से की तरफ से कबूल फरमा। शेख फरमाइए इस पर। हाँ जो जिसकी तरफ से कर रहा हो ना, मसला हमारे यहाँ ये भी है ना, जो भाई बाहर होते हैं वो भेजते हैं जी हमारी तरफ से कुर्बानी करते हैं, तो उनका नाम ले लें कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल अन फुला जी। अच्छा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल अन फुला, अन के आगे नाम लगा अन अली। अच्छा ठीक है, फॉर एग्जांपल। जी ठीक है सर। तो ऐसे कह दें तो ये अच्छी बात है। और ये देखें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह बनाया, उनके इखलास में क्या शक हो सकता है? बेशक कोई और कैसा तसव्वुर भी नहीं, लेकिन वो भी रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तो ये कबूलियत की दुआ अमल के बाद ये अम्बिया की सुन्नत से है और ये बहुत अहम काम है। और ये कुर्बानी वैसे भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद दिलाती है, तो उनकी ये दुआ है तो खुसूसन हमें करनी चाहिए। जी सर। शेख मुफ्ती नुमान फ़ारूक़ी साहब, शेख मोहतरम सवाल है क्योंकि अब टॉपिक चल निकलता है, मुझे लगता है यही चलेगा। कमेंट सेक्शन में पूछा है जी, हसीब साहब लिखते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बकरा साल का हो, 2 दांत ना हो तो कुर्बानी हो जाती है? जी इसमें जो सही मौक़िफ़ है ना, वो तो ये लफ्ज़ जो है ना मुसिन्ना, ये 2 दांते को कहते हैं। अच्छा। जैसे 2 दांदा हम कहते हैं ना, दोंदा तो वो है। जी इसके लिए साल, और वो गिराता कब है? अच्छा। वो भी साल के बाद गिराता है, लेकिन ये है कि उसमें दांतों को हम देखेंगे, उसकी उम्र को नहीं देखेंगे। अच्छा। ये थोड़ा सा फर्क, बेसिक सा रूल है। जी अच्छा। दांतों को देखेंगे किसी भी जानवर के, चाहे वो बकरा है चाहे गाय है। जी गाय कहते हैं कि तकरीबन 2.5 साल में होती है, तो बकरा साल में, तो वो तकरीबन मुद्दत वही बनती है। लेकिन इस लफ्ज़ का जो इतलाक है ना, जो शरी इस्तिलाह है, इसका इतलाक होता है 2 दांते पर।
ٹھیک ہے سر. تو وہ جب ہو جائے تو تب آپ قربانی کے کریں. اس کی عمر کی بجائے اس کے اس دانتوں کے اس چیز کو دیکھیں گے کہ وہ اگر گر گئے ہیں اور نئے نکلنے شروع ہو گئے ہیں تو وہ پھر. ٹھیک ہے شیخ محترم, اس حوالے سے اگر سال گزر چکا ہے لیکن ابھی تک دانت دو نہیں آئے, اب قربانی بھی قریب ہے, اب وہ کیا کرے؟ وہ تو اس نیت سے لے کے آیا تھا اسی کو میں نے قربان کرنا ہے, اور کیونکہ پتہ ہے بہت ایکسپینسو ہو جاتے ہیں عید کے قریب, تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے بندے کو؟ وہ زیادہ عمر کے جانور کو لے لیتا تو اب اس کے دانت نکل بھی چکے ہوتے, مسنہ بن گیا ہوتا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مسنہ, یہ اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اسنان سے ہے. اچھا سر. تو اسنان دانتوں کو کہتے ہیں. تو مسنہ یہ باب افعال سے ہے, تو اس کا مطلب وہ جانور جس نے جو دودھ والے دانت ہیں وہ گرا دیے ہیں. تو اس لغوی بنیاد پر وہ اس کو اختیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض دوسرے کہتے ہیں مسنہ یہ بھی وہ سن سے ہے, عمر سے ہے. جی. تو مسنہ وہ جس کی عمر 2 سال ہو چکی ہے. تو فقہائے کرام تو عموماً عمر کا بتاتے ہیں کہ بکرا ہے وہ 1 سال کا ہو جائے, دوسرا سال اس کا شروع ہے, تب اس کی قربانی ہو سکتی ہے, یعنی سالوں کا بتاتے ہیں. اچھا. لیکن ایک تاجر ہے جانوروں کا, وہ جانور لے آتا ہے اور ہمیں کہتا ہے یہ سال کا ہے, تو ہمیں کیا پتہ ہے وہ سال کا ہے کہ سال کا نہیں ہے؟ اس پر اعتماد ہو سکتا ہے, اعتماد نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح فرمایا. تو اس کی بڑی جو نشانی ہے وہ کیا ہے؟ دانت ہے. دانت ہے. ہم اس کے وہ منہ کھولیں گے اور دیکھیں گے دانت آ گئے ہیں اس کے کہ نہیں آئے. دیکھے یہ جاتا ہے. ہاں جی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو بیوپاری ہوتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں, یہ دانت ان کے نکال دیتے ہیں, دودھ والے دانت نکالتے ہیں. اچھا. تو پھر بھی بندے کو تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے, مزید دانت اس کے نکل آئے ہیں کہ نہیں. اگر نکل آئے ہیں پھر تو خیر ہے, اگر نہیں نکلے تو یہ نہ کہے بندہ کہ یہ بس ابھی کیا ہے, کل گرے ہیں, پرسوں گرے ہیں اور ابھی اور نکل آئیں گے, تو انہوں نے نکالے ہوتے. اچھا شیخ, اسی طرح 4 دانت کے حوالے سے قربانی کا نہیں, یہ کم از کم دوندہ ہونا ٹھیک ہے, کم از کم. اچھا, منیمم لمٹ یہ ہے. یہ جی جی. باقی وہ چوگا ہو جائے, چھگا ہو جائے, کوئی حرج نہیں. اچھا, کوئی حرج نہیں, ہم کر سکتے ہیں. یعنی اس کے پہلے 2 دانت نکل آتے ہیں, اب یہ دوندہ ہے. جی. اچھا, اس کے ساتھ والے 2 دانت مزید پھر وہ جب وہ نکلتے ہیں 2 دانت اس کے ساتھ اور, تو یہ کیا ہے 4 سال, 4 دانت بالکل. اچھا, اور نکل آتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے, یہ 6 سال کا ہوگا. اچھا سے, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. شیخ بڑا عجیب سا سوال ہے اس وقت کمنٹ سیکشن میں کہ زرافہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اسامہ غنی صاحب لکھتے ہیں. جی, زرافے کے بارے میں میری کوئی تحقیق تو نہیں ہے, کبھی ضرورت نہیں پیش آئی. مجھے پہلی دفعہ بہرحال یہ ہے کہ وہ اس میں وہ درندوں والی وہ نہیں ہے, یعنی انیاب والا نہیں ہے وہ. اچھا, یعنی کلو ذی ناب, جی جی, جو ہر جو ہے نا انیاب والا, جس کے یہ 2 دانت ہوتے ہیں, جیسے کتے کے ہیں یا شیر کے ہیں یا ایسے جن کے یہ نہیں ہیں, جی جی, تو یہ حلال ہوتے ہیں. اصول یہ ہے. تو اس روشنی میں تو زرافہ حلال ہے. لیکن سر لے کے کہاں سے ہیں؟ ابھی تو یہ آپ کو پتہ ہے وائلڈ لائف کے جس علاقے میں پائے جا رہے ہیں جہاں پہ ان کی بہتات ہے, تو پاکستان میں تو فی الحال وائلڈ لائف آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے. نہیں, وہ وائلڈ لائف کے تو ہم ظاہر ہے اس کے تو پابند ہیں, جو ہمیں ہماری حکومت نے جو کہا ہوا ہے کہ یہ آپ کریں, اس کا پرمٹ ہے, اس کا یہ ہے, وہ ہے. جی جی, وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ. ہم سے تو سوال جو پوچھا جا رہا ہے شرعی اعتبار سے پوچھا. یہ اونٹ کی نسل سے ہو سکتا ہے کیونکہ لمبی کرتے ہیں اس کی, اونٹ کی طرح سے زرافہ. نہیں, اچھا, قربانی تو اس کی بالکل نہیں ہو سکتی, یہ تو بات کنفرم ہے. حلال اور حرام ہونا ایک علیحدہ چیز ہے, قربانی نہیں ہو سکتی. قربانی نہیں ہو سکتی. اچھا اچھا اچھا, یہ کلیئر ہے. یہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے سر, کیونکہ یہ اس کی جیسے ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی, حالانکہ اتفاقی طور پر وہ حلال ہے اور بڑا لذیذ گوشت اس کا ہوتا ہے, لیکن قربانی اس کی نہیں ہو سکتی. جی جی, قربانی ہوگی یہی جانور جو اہلی جانور جس کو کہتے ہیں, اور جن کی چال میں نرمی ہوتی ہے, ان جانوروں کی قربانی ہوگی. اور وہ یہی جانور ہیں 4 قسم کے جانور ہے, اونٹ ہے, گائے ہے, اور گائے کے حکم میں بھینس ہے, اور پھر اسی طرح بکری بکرا ہے, اور چھتری بھیڑ دمبے, یہ ہے سر. اچھا, زرافہ جو ہے نا, اس کے بارے میں جمہور اہل علم تو یہی کہتے ہیں یہ حلال ہے, کیونکہ حرمت کی کوئی دلیل اس کے اندر موجود نہیں ہے.
حرمت کے لیے کیا دلیل ہوتی ہے؟ حرمت کے لیے دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ جو ذوناب ہے من السباع، جو درندے ہوتے ہیں اور کچلی کی یہ دانت جو ہوتے ہیں، نکیلے دانت جن کے ہوتے ہیں، یہ سبعوں میں سے ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا یہ شیر ہے، چیتا ہے اور دوسرے جو جانور ہیں جو نا ایسے منہ مار کے پنجہ مار کے منہ مار کے وہ شکار کر لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ اچھا، دوسری حرمت کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ حدیث میں آ گیا ہو کہ یہ جانور حرام ہے، جیسے گدھا ہے۔ اب گدھے کے بارے میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ ذوناب من السباع ہے، درندہ ہے اور دانتوں سے یہ شکار کرتا ہے، یہ ایسے تو ہے نہیں، لیکن حدیث میں الگ سے آ گیا ہے کہ یہ اہلی جو گدھے ہوتے ہیں نا، گھریلو گدھے، یہ حرام ہے۔ البتہ جو جنگلی ہوتے ہیں ان کی حرمت نہیں آئی ہے حدیث میں، تو وہ حلال ہے۔ اسی طرح یہ زرافہ جو ہے، ان میں یہ کوئی نشانی کوئی دلیل ہے نہیں، لہذا حلال تو یہ پاکیزہ ہے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ۔ لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا کوشچن ہے کہ جائے نماز سے جو خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوتی ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں؟ اچھا جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہن، آپ نے کال کی، سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ موجود تھی۔ شیخ مفتی نعمان فاروقی سے فرمائیے گا۔ جی، یہ پوچھنے کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ ہے اور نیچے ہے، ہاں بالکل زمین پہ، زمین، حالانکہ اس کی جو جگہ ہے حالانکہ ہمارے دل میں عزت ہے۔ ایک تو اس کی یہ وجہ ہوتی ہے پوچھنے کی، دوسری یہ کہ خانہ کعبہ سامنے ہے تو ہم تو ظاہر ہے خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، جی، ہم تو اس جہت پہ سجدہ کرتے ہیں، سجدہ تو اللہ کے حضور اللہ کی ضرورت ہے۔ اس سوال کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ایسے سے بچیں، جتنا بھی جو بھی نقش و نگار ہوں، چاہے یہ خانہ کعبہ ہو، چاہے کوئی بھی آپ کا مصلی یا مدینہ منورہ کی بھی جھلک، تو اس سے بچنا ہی چاہیے، جتنا سادہ ہو اتنا بہتر ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں یہ چیزیں اور تعلیمات موجود ہیں، تو آپ ایسے مصلی یا ایسی چیزیں نہ لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسے رکھنے سے، کیونکہ وہ پاک جگہ ہی ہوتی ہے، تو ایسے رکھنے سے اس کی جو نیچے والی جہت ہے وہ اس پہ تو نہیں نہ بنا تو اوپر والی طرف ہے، جی بالکل، تو اس طرح کوئی اس کی بے حرمتی نہیں ہے۔ اچھا، بے حرمتی کا بھی نہیں ہے تصور۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک اگر انہوں نے کعبۃ اللہ کی تصویر بنی ہے یا آپ کو کوئی ایسا گفٹ آ گیا تو آپ اس کو ضائع بھی نہیں کریں گے، استعمال کریں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کوئی ایسی جاندار کی تصویر نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، ٹھیک تو وہ جائز ہے اس پہ نماز۔ سر تھینک یو جی۔ مفتی عبدالولی خان سے فرمائیے گا شیخ۔ ایک تو مسئلہ نقش و نگار کا ہے نا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو نیچے ہے، ہم اس کے اوپر سر لگا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی نہ کیا ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، بالکل نہیں توہین ہو رہی، اور آپ نے اس کو ایک طرح سے عزت کا مقام دیا ہوا ہے، ایک عبادت اس کے اوپر سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ کعبۃ اللہ نہیں ہے، یہ کعبۃ اللہ کی ایک تصویر ہے، اور تصویر کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی کعبۃ اللہ کے اوپر بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ اوپر چڑھ گئے تھے اور اذان کہی تھی، تو یہ اوپر چڑھنا جو حقیقی کعبۃ اللہ ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چل جائے کہ یہ تصویر ہے اور اس کے اوپر آپ کبھی آگے چلے جاتے ہیں، پاؤں اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور اب بھی جب یہ کعبۃ اللہ کی وہ غلاف وغیرہ چڑھانا ہوتا ہے وہ اوپر چڑھتے ہیں، بالکل سر ایسے ہی ہے، تو سارا کچھ وہ ہوتا ہے، تو یہ بہت اچھا ایک پوائنٹ سے بتایا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہے نا، اس سے ایک مومن کی عزت زیادہ ہے، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر، بے شک سے بالکل ایک مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو کوشش کریں، آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جان کے لالے کے پیچھے پڑے، ایک دوسرے کی جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی چیز ایسے دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، ایون دو بالکل معمولی سے واقعات ہوتے ہیں ان پر بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو شیخ نے بتائی ہے، اس کو یاد رکھیں کہ مومن کی جو عزت ہے، احترام ہے، وہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، اور آپ سوچیں کہ اس کا ہم کس قدر احترام کرتے ہیں کہ اس کے غلاف کا ہم ایک ٹکڑا بھی مل جائے نا تو شاید ہم پھولے نہیں سمائیں گے، ہم کہیں، ہم لوگوں کو بتائیں گے جی میرے پاس الحمدللہ پڑا ہوا ہے کہ یار الحمدللہ ایک عزت کی جگہ ہے، ہمارے دل میں بہت زیادہ عزت ہے۔ تو کوشش کریں اس حدیث کو یاد رکھیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی قدر کریں۔ انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں جو سوالات ہیں بریک کے بعد مفتیان کرام کے سامنے رکھیں گے جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کی جانب سے سوالات پوچھے گئے ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں, ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب, اسامہ غنی صاحب لکھتے ہیں جی السلام علیکم, قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنانا کیسا ہے, اور کیا سارا گوشت گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا یہ اچھی بات ہے. حدیث میں جو آیا ہے وہ ہے کلو وتصدقوا وتزودوا. اچھا, یعنی کھاؤ بھی, اس کو صدقہ بھی کرو, اور اس کو ذخیرہ کر کے رکھ بھی دو. اچھا ٹھیک ہے. تو تینوں چیزیں آئی ہیں. یعنی حدیث میں یہ تقسیم آئی ہے اصلاً 3 طرح کی یہ تقسیم آئی ہے, لیکن اس کی بنیاد یہ ہے کہ کھانا بھی ہے جی, اور صدقہ بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ اپنے لیے رکھ بھی لینا ہے. اچھا, جو فقہاء نے ایک تقسیم بتائی ہے, اور بہت سے اہل علم نے یہ بتائی ہے, قدیم فقہاء نے یہ بتائی ہے کہ 3 حصے, ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ فقراء اور مساکین کے لیے, اور ایک حصہ جو ہے اپنے اقارب دوستوں کے لیے. تو یہ جو تقسیم ہے یہ بھی کوئی بری تقسیم نہیں ہے, لیکن اس کو ہم سنت نہیں سمجھیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ ہے کہ سارا گوشت اپنے پاس رکھنا, فریج بھر دینا, اور اگلی عید تک تو وہی استعمال جی اس سے استعمال کرنا, یا 2-3 ماہ تو چلے گا جی. یہ جو طریقہ ہے یہ صحیح نہیں ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کھانا بھی ہے, صدقہ بھی کرنا ہے. جی جی. اور یہ کلو و تزودو یہ حکم جو ہے یہ برائے اباحت یا برائے استحباب کے ہیں, جبکہ تصدقو کا جو حکم ہے یہ برائے وجوب کے ہے. تو آپ نے اس کو صدقہ کرنا وہ تو لازم ہے اور لازم ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ 2 حصے صدقہ کر دے, ایک حصہ دوستوں کے لیے, ایک حصہ اپنے دوسرے جو احباب ہیں فقراء کے لیے, اور ایک حصہ اپنے لیے. یہ نہیں, آدھا بھی رکھ سکتے ہیں, کچھ حصہ آپ نے کسی کو دینا ہے. اور یہ ایک اور تقسیم ہوتی ہے, لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایک جانور کیا ہوتا ہے, بڑے جانور میں حصہ ہوتا ہے, اور چھوٹا جانور بھی لیا ہوتا ہے. اب محلے میں اور فقراء کو جو دیتے ہیں وہ کون سا گوشت دیتے ہیں؟ بڑا گوشت. اور جو چھوٹا گوشت ہوتا ہے اس کی تو وہ اجڑی بھی باہر نہیں جانے دیتے. تو یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ آپ نے یہاں سے بھی کچھ دینا ہے اور بڑے گوشت میں سے بھی کچھ دینا ہے. بیسک تو یہی ہے شیخ, جو خود کو پسند ہے آپ نے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کریں. ٹھیک ہے سر, شکریہ. مفتی نعمان فاروقی صاحب, شیخ فرمائیے گا اس بارے میں. جی, اس میں ایسا ہے کہ جو لوگ زیادہ جانور قربان کرتے ہیں نا, ایک سے زیادہ, تو ان کے لیے سنت نبویہ سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ وہ سارا جو بھی انہوں نے کیا نا قربان, جو بھی جانور, تو اس میں سے کچھ کچھ لے کے اس میں سے تناول کریں وہ, یعنی گھر میں وہ پکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ ذبح کیے تھے نا تو حجۃ الوداع کے موقع پہ, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اونٹوں سے کچھ کچھ لے کے اس کی ہڈیاں تیار کروائی اور آپ نے تناول کیا. وہ اچھا ماشاءاللہ. شوربہ بھی پیا. اچھا ٹھیک. یعنی یہ ایک سنت ہوگی نا, اللہ کے ایک کا بھی آپ تناول کرتے تو ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے. بالکل صحیح فرمایا. اس سے یہ پتہ چلا کہ کلو منہا, جو قرآن مجید میں بھی فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے, کلو منہا, اس میں سے کھاؤ. جی. واتم القانی والمعتر, اور جو قناعت پسند ہے آپ سے سوال نہیں کر رہا اس کو بھی پہنچاؤ, اور جو معتر محتاج ہے جو سوالی ہے اس کو بھی دو, بغیر بتائے بھی دینے, اور جو لینے آیا گیٹ کے اوپر اس کو بھی دینے. تو ایک تو تقسیم وہ ہے جس کا شیخ صاحب نے تذکرہ کیا, ایک تقسیم ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے, ایک خود کھانا حصہ, ایک جو ہے نا سمدیوں کے لیے, یعنی جو بالکل جس کو ہم پنجابی میں کڑم کہتے ہیں ان کے لیے, بالکل صحیح, اور ایک ہوتا ہے دوست احباب کے لیے, اپنے رشتہ دار قریبی. تو اس کے مطلب ہے کہ جو سوالی آ رہا ہے نا اس کو بھی دینا ہے. ٹھیک ہے. اور جو قناعت پسند ہے آپ کے محلے میں ایسا شخص جس نے قربانی نہیں کی, اس فیض پوش ہے وہ نہ کسی, اچھا ایسے لوگ رہ ہی جاتے ہیں. دیکھیں مانگنے والے بھی اپنا حصہ لے جاتے ہیں
اور رشتہ داروں تک بھی پہنچ جاتا ہے, ایسے بیچارے جن کا کوئی بطور خاص سمدھی تک تو پہنچ جاتا ہے. اب تو شیخ صاحب ضرور پہنچاتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. ان باتوں کا ذرا چلیے شیخ صاحب ماشاءاللہ پہنچاتے ہیں, امید ہے لوگ بھی پہنچاتے ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ جی. کالر ہے لائیو ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبداللہ بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عبداللہ صاحب. چھوٹا سا سوال تھا جی فرمائیے. میرج لائف کے مطابق کہ نا میری یہ ہوئی تھی کوئی 1 سال پہلے شادی. امی نے ہی رشتہ ڈھونڈا, امی سب خوشی وغیرہ سے جیسے لے کے آئی, گھر میں بھی انہوں نے اپر پورشن دے دیا کہ بیٹا آپ مطلب الگ سے رہ لو نا, کہ چلو ایزی رہے, پرائیویسی رہے. اب باتیں چلی اچھی چلی وہ, لیکن میری مسز کی ایک عادت کے آگے سے بحث کرنا اور تھوڑی سی یہاں کی باتیں اپنے گھر بتانا. اچھا. پھر بہرحال وہ بیچ میں اللہ نے نعمت بھی دے دی, تو اب ان کا آخری کامسٹر چل رہا ہے, ایکسپیکٹنگ ہے. سچویشن یہ ہے کہ میری مسز اور ساس سسر وہ آئے گھر, انہوں نے امی سے ذرا سخت کلامی کی, چند بڑی بدمزگی والے باتیں کی نا. ٹھیک ہے. اور اس دن کے بعد سے مطلب مسز سے میری تھوڑی بات ہوئی, لیکن میں نے بس دور دور سے گئی کہ اس طرح نہیں, کہ اب آپ اس طرح کی بات کر رہے ہو. اکیلی میری سنگل مدر نے مجھے ریز کیا, ساری انہوں نے عمر مجھ پہ وقف کی ہے کہ میں ایک اچھا, جہاں میں ابھی کھڑا ہوں ان کی وجہ سے, اور ان کو بھی یہ پتا ہے. اکیلا میں, کوئی بہن بھائی نہیں, سب کچھ مسز کو دیا. لیکن ایک یہ چھوٹی سی بات ہوئی. اب میرے والد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا کچھ بات کر لو, مطلب آپ کا ہی اولاد ہے. تو میں نے کہا دیکھیں میں سب ذمہ داریاں پورا کروں گا, لیکن جو ایک بدمزگی ہوئی ہے وہ انہیں معافی مانگنی پڑے گی آ کے, اور وہ انہیں خود احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے کتنی سخت باتیں کی ہیں یہاں. جی جی. تو تھوڑی سی بس رہنمائی گائیڈنس وغیرہ چاہیے تھی اس معاملے. ٹھیک ہے عبداللہ صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی. لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی نعمان فاروقی صاحب. شیخ فرمائیے گا. جی, ایسے مسئلے میں جب ایک خامن, دیکھیے جیسے خامن کی قدر ہے نا بیوی کے ہاں, یعنی ایسے سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لو کنت آمرا ان یسجد احد لاحد, اگر میں نے کسی کو حکم دینا ہوتا نا کسی کو سجدہ کرے, تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خامن کو سجدہ کرے. اللہ اکبر. یعنی اس قدر خامن کی قدر ہونی چاہیے بیوی کے. جی جی بالکل. اچھا, جو خامن کے رشتہ دار ہیں مثلا والدہ ہے, والد ہے, اب خامن کے نزدیک ان کی کتنی قدر ہے, جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں, اور تقریباً ہر کوئی جو بھی سمجھدار اور مسلمان ہے اور شرعی احکام جانتا ہے, اس کے ہاں والدین کی بڑی قدر ہے. تو اب اگر بیوی خامن کی قدر کرے لیکن خامن کے والدین کی عزت افزائی میں فرق لائے اپنے والدین کے ذریعے سے, وہ آئیں اور بات کریں, اور آئیں, تو ظاہر ہے تکلیف تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ شرعن بھی ٹھیک نہیں ہے اور اخلاقاً بھی ٹھیک نہیں ہے. جی. اور جیسے کہ ان کے لہجے سے پتہ چل رہا ہے وہ پریشان بھی ہیں. صرف پریشان ہیں, لیکن اس میں حل چاہوں گا. جی جی. کہ حل کیا ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل نہیں اب کر رہا, آپ سمجھ پا رہے تھے ان کی باتوں سے. یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں میں تمام تر معاملات پورے کر رہا ہوں. اس میں نا انہوں نے جو حوالہ دیا نا درمیان میں, وہ امید سے ہونے کا, اس کا جو عموماً سوال ہوتا ہے نا, وہ اس نوعیت کی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس حالات میں طلاق نہیں دی جا سکتی. ایک یہ ہوتا ہے, حالانکہ طلاق تو واقع ہو جاتی ہے, لیکن ہم ظاہر ہے اس طرف نہیں ان کو مشورہ دیں گے, کبھی بھی نہیں دیں گے, اور ان سے حتی الامکان جہاں تک ہو سکے انہیں کوشش کرنی ہے. معافی, ہاں معافی, جی جی, جو معافی کا مطالبہ ہے اس حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ رشتے جو ہے نا قربانیوں سے پروان چڑھتے ہیں. تو چلیں انہوں نے ایسا کیا, اگر وہ معافی نہیں بھی مانگتے, ظاہر ہے وہ ان کی اہلیہ کے والدین ہے نا, اب جیسے ان کی نگاہ میں ان کے والدین کی قدر ہے, اسی طرح جو ان کی اہلیہ ان کے نگاہ میں اپنے والدین کی قدر ہے. وہ یہ نہیں چاہے گی کہ میرے والدین ان کے سے آ کے معافی مانگیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح تو پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں نا. لیکن سر ویل ایجوکیٹڈ وے کے اندر انہیں سمجھانا تو ہمیں چاہیے, غلطی کا احساس تو دلوانا چاہیے. ہاں وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب احساس ہو جائے نا, وہ آ جائے گھر, یعنی اپنے گھر آ جائے اور اسے احساس ہو جائے, تو اتنا بھی کافی ہوتا ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی لکیریں نکلوا کے ہی ان سے کہیں کہ نہیں جی اب آپ نے ٹھیک کیا ہے. تو اس طرح ایک معاشرتی ایک عزت اور وقار بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ایسے اول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ مومن جو ہے نا ایسے کام ہی نہ کرے جس میں بعد میں اس کو معذرت کرنی پڑے, یعنی ایسے کام سے ہی بچنا چاہیے. یہ شروع میں ہی کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, کل کو ہمیں ایسے حالات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قولوا للناس حسنا, کہ اچھے طریقے سے بات کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. اگر ہو گئی ہے تو اب وہ پیارے اچھے انداز سے وہ کہہ دیں کہ جی ہم سے ایسا ہوا تو ہم معذرت چاہتے ہیں, آپ کا دل دکھا,
تو یہ اس اتنے کہنے سے دیکھیں معاملات کہاں سے چل دیتی، ہر دونوں گھروں میں سکون آ جائے گا، بڑی وہ محبت اور پیار ہوگی. تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کو نا درگزر نہ کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے، تو تم بھی ایک دوسرے کو درگزر سے کام صحیح. بالکل سر. مفتی نعمان عبدالولی خان صاحب، شیخ اس بارے میں فرمائیے گا، ہمارے بھائی بہت زیادہ پریشان ہیں. ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے آمین. اور ان کو درگزر کر لینا چاہیے. ہاں بالکل. اب بیوی جو ہے نا حاملہ ہے اور بچہ ہے پیٹ میں، اگر ان کو مزید پریشان کر دیا جائے کوئی اور مسئلہ نہ بنے تکلیف وغیرہ میں. لیکن بیوی کو چاہیے، ان کی بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو سمجھائیں، اور اگر خاوند کی عزت ان کے والدین کی نظر میں نہ ہونا تو اس کی بھی عزت نہیں ہوگی، اس عورت کی بھی عزت نہیں ہوگی اس گھر کے اندر. تو پھر اس انداز سے تو گھر نہیں چلتے، اور یہ محبت، یہ تعلق، یہ مودت، یہ چیزیں تو پھر نہیں موجود رہتی میاں بیوی کے درمیان. تو چاہیے کہ وہ جو عورت ہے اس کی جو بیوی ہے وہ اپنے والدین کو از خود تیار کرے کہ امی ابو آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا ہے، اگرچہ میرے کہنے پر یا میرے رویے سے اور یا میرے لیے تم نے یہ کیا ہے، لیکن یہ رویہ اچھا نہیں ہے. جبکہ وہ سینسٹیو بہت ہے اس معاملے میں. ہاں جی جی. باقی جب خاوند سارا کچھ کر رہا ہے، محبت بھی دے رہا ہے اور اکلوتا ہی ہے، تو یہ سارا گھر تمہارا ہی ہے، یہ سارے معاملات تمہارے ہی ہے، تو تمہاری کتنی عزت ہوگی اگر اپنے ساس سسر سے بھی محبت کے ساتھ پیش آ جاؤ، ان کی تھوڑی بہت خدمت کرو. تو پھر یہ تو آپ کے ایک نام ہوگا کہ فلاں عورت جو ہے نا اپنے خاوند اور مثال دی جائے گی. تو یہ جو ہے نا اس طرح انا اور تکبر اور بڑائی کہ میں کیوں معافی مانگوں یا میرے والدین کیوں معافی مانگے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اگر تم اس سے الگ ہونا بھی چاہتی ہو تو کیا کوئی زیادہ شہزادہ مل جائے گا تجھ کو؟ نہیں، شہزادہ نہیں ملے گا. ایسے ہی انسان ہے سارے، انسان 19-20 کا فرق چلتا ہی رہتا ہے، شکلوں میں چلتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں تو انسان ہی ہے. اچھا، اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں ایک طرف کی بات سنی نا تو دوسری طرف سے بھی کوئی ایسے ان کو بھی شکایات ہو سکتی ہے. تو ہم ان سے بھی عرض کریں گے کہ اگر ایسے کوئی معاملات ہیں تو یہ بھی اپنے اندر بہتری لائیں، یہ بھی یعنی حسن اخلاق اور کردار وہ ساری چیزیں. اس بات شیخ لائیو کالر ہیں، مجھے اختصار کے ساتھ بتائیے گا، غصے کی حالت میں وہ غصہ ہے انہیں، تو غصے کے اندر کوئی حدیث ہے غصے کو پہلے چھوڑنے والے کے حوالے سے؟ جی غصہ یہ تو کئی مقامات پہ، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو پہل کرتا ہے تو وہ کبر سے نکل جاتا ہے، یعنی یہ پہل کریں گے تو تکبر سمجھے ختم ہو گیا، وہ پہل کرے گی تو ادھر سے ہو گیا. پھر یہ ہے کہ غصے کا علاج یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. ہاں، دعا کے والے سے. ایک بات، جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے وہ معاملہ چھوڑ دے، جھگڑا چھوڑ دینا، اس کے لیے جنت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ محل بنا کے دے. سبحان اللہ. یعنی اگر یہ صاحب حق پر بھی ہے پھر بھی یہ اگنور کر دیتا ہے، معافی دے دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کے لیے اجر بڑا ہے. جنت کے درمیان میں انشاءاللہ گھر ملے گا. آپ اگر ڈینائی کرتے ہیں، آپ انہیں بس کر دیں، ٹھیک ہے جی معاف کر دیا، کیونکہ خواتین کے معاملے میں کوشش کریں معاف کریں، پہلی پریورٹی معاف کرنا ہی ہے، باقی انشاءاللہ فردر جو چیزیں ہوتی ہیں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں مفتیان کرام کے ساتھ. تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کرے گا. لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم. غلام شہباز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سمندری سے. جی وعلیکم السلام. جی غلام صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بھائی ٹھیک ٹھاک ہے جی. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ الحمدللہ جی سر آپ سنائیں. الحمدللہ اللہ کا خاص کرم. جی فرمائیے کیا سوال؟ جی سر والدہ کے لیے نا وہ کافی دنوں سے بیمار ہیں. اچھا. اور ان کے لیے دعا کروانی ہے کتاب سے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے شہباز صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی. سمندری سے ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی عبدالولی خان صاحب. شکریہ، خاص دعا فرما دیجیے. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہ سبحانہ و تعالی ان کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، بیماریوں کو ٹھیک فرمائے، اور ان کے لیے والدہ جو ہے اور نیک اعمال کے لیے زندہ رکھے، صحت یاب رکھے. آمین. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم سوالات کی جانب بڑھیں گے.
یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں سوال پوچھا گیا ہے کہ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے آج سے 3 منتھ پہلے ایک بکرا لیا تھا قربانی کی نیت سے. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس بکرے کو سیل کر کے کسی بڑی قربانی میں 2 حصے ڈال لیں, تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ ہاں جی, یہ مسئلہ جو ہے نا اقوال مختلف ہے اس کے اندر کہ جب ایک دفعہ آپ نے قربانی لے لی ہے نیت کے ساتھ, اور اس نیت کے ساتھ, اب اس کے اندر تبدیلی آپ نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا قول یہ ہے کہ جب تک آپ نے چھری نہیں پھیری ہے نا, اس سے پہلے بھی آپ تبدیلی کر سکتے ہیں. اور اگر یہ تبدیلی اعلیٰ کی طرف ہو, زیادہ بہتری کی طرف ہو, تو اس میں بالکل گنجائش یہ بہتری کی طرف ہے. جی, ایک سے زیادہ قربانی ہو جائیں گی, پڑوسیوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا, کوئی حرج نہیں. انشاءاللہ شیخ فرمائیے اس بارے میں. بس یہ ہے کہ جب قربانی ذرا مہنگی ہوتی ہے نا, لوگ چھوٹے کی بجائے بڑے جانور زیادہ کرتے ہیں. تو اگر یہ اس پہ بھی اتفاق کر لیں کہ چلیں اچھی چیز, نفیس چیز میں پیش کروں لوگوں کو, تو چھوٹے گوشت کو وہ جو اختلاف ہے اس سے بھی نکل جائیں گے, اور اس طرح یہ چھوٹا گوشت بھی لوگوں تک پہنچ جائے گا. تو یہ نیت پیچھے یہ کریں انشاءاللہ تعالی. جی مفتی صاحب شکریہ. سیف خان صاحب لکھ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی امیس بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر, میں ٹھیک. اللہ تعالیٰ کو, مفتیان اکرام کو اور پیغام ٹی وی کی پوری ٹیم کو صحت و سلامتی, خیر و عافیت والی لمبی زندگی دے, آمین. جی بہت شکریہ. پوچھ رہے ہیں جی خوابوں کا سیگمنٹ, خوابوں کا سیگمنٹ سے آج نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آئی ہوپ سو مارننگ شو میں غالباً ہو, اس کا کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن آج کے تو مارننگ شو میں تھا, تو آج سر معذرت کے ساتھ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جب ہو تو انشاءاللہ ہمارا فرام دا اسٹارٹ آف دا پروگرام ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہاشم میزبانی صاحب. تو آج خوابوں کا سیگمنٹ اس پروگرام میں نہیں ہے. سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی نعمان فاروقی صاحب, شیخ محترم, سوال یہ ہے کہ ایک مسجد ہے, اس کے متعلق مشہور ہے کہ جو بھی شخص جھوٹا ہوگا وہ قسم کھا کر وہاں سے گزرے گا, جنات اس کو مار دیتے ہیں. کیا ہم اس نظریے کو غلط ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر وہاں سے گزر سکتے ہیں؟ یہ بڑا ڈفرینٹ سوال ہے. جی بڑا اچھا. پہلی تو یہ بات ہے کہ جو بھی ایسی مشہور کی گئی باتیں ہوتی ہیں نا, یہ اکثر ہوا یعنی افواہیں ہوتی ہیں, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. یعنی اس سے آپ گزریں گے تو ایسے ہو جائے گا, اگر آپ اس درخت کے نیچے کریں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ اس گھر میں اگر آپ گئے تو پھر آپ بس گئے. کئی محلے کے یعنی محلے میں ہوتے ہیں گھر, ان کی طرف لوگ ان سے سائڈ سے ہو کے گزرتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی آفتے ہیں. تو ایک تو کسی بھی چیز کے متعلق ایسے مشہور کر دینا یہ بھی غلط ہے, اور پھر اس سے ایسے ہی مانوی طور پہ ایک خوف سا رکھنا اور پھر اس سے ڈرنا, پھر اس سے بچنا, یہ بھی بندہ مومن کی شان نہیں ہے. اور خصوصاً اپنے امور سے رک جانا, یعنی آپ کو ضرورت بھی ہے تو آپ اس طرف نہ گزریں کہ جی ادھر سے یہ کوئی بلائیں ہیں یا ایسا کچھ, تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا, جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ قسم کھانے کا, ہاں قسم کھانے کا, دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن کے لیے لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسہ, کہ مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے, لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو رسوا کرے. صحابہ نے پوچھا یہ کیسے اپنے آپ کو رسوا کر سکتا ہے, کون شخص ہے جو چاہے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا رسوا کرنا ایسے ہے کہ وہ ایسی آزمائش, ایسا امتحان اپنے سر ڈال دے جس کو نبھانے کی وہ طاقت نہیں رکھتا. اللہ اکبر. اب یہ جو شخص ہے نا, یہ کر رہا ہے ان کی تردید, یعنی ان کے وہم کو, ان کے توہم کو ختم کرنا چاہتا ہے, ہدایت پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو, ہدایت پہ لانا چاہتا ہے, یا ان کا وہ وہم غلط ثابت کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کے لیے جو اس سے طریقہ اختیار کیا نا وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ سر کوئی طریقہ نظر بھی نہیں آ رہا. ایسا چیلنج ہوتا ہے جس میں بعض اوقات بندہ خود پھسل جاتا ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا ایسے کوئی حالات پیدا ہو سکتے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو, جیسے کئی ہے نا مثلا معروف ہوتا ہے کہ جی آپ نے اس مہینے میں شادی نہیں کرنی یا اس دن شادی نہیں کرنی, ایسا ہو سکتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی مشکل اس پہ آ جائے تو لوگ کیا کہیں گے, دیکھا نا اس کو روکا تھا نا تو اس نے کی تو پھر ایسے ہو گیا. بالکل صحیح. تو اس وجہ سے اپنے آپ کو خود ایسے امتحانوں میں ڈالنا, ایسی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا جس کے بعد میں امکانات ہیں ایسے, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تیسرا جو اس کا پہلو ہے کہ قسم اٹھانا جھوٹی, وہ چاہے آپ چیلنج کے طور پہ اٹھا رہے ہوں, چاہے لوگوں کی اصلاح کے لیے اٹھا رہے ہوں, جو جھوٹی قسم ہے وہ جھوٹی قسم ہے. اور یہ جو ماضی کی کسی بات پہ جھوٹی قسم اٹھائی جاتی ہے, یہ وہ قسم نہیں ہے جو کفارے سے جس کا حل ہو جائے, اسے کہتے ہیں یمین غموس. اچھا سر. کہ وہ کہے جی اللہ کی قسم ایسے ہے یا ایسے نہیں ہوا یا ایسے ہوا ہے. دونوں صورتوں میں اگر جھوٹی قسم اٹھائی ہے اس سے بہت بڑا
گناہ کیا ہے بے شک تو اس کے لیے اس کو توبہ کرنی چاہیے. تو مطلب کیا نکلتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی اصلاح بھی کرنی ہے اس کے لیے آپ نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو شریعت میں جائز ہے, اور حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, نہ یہ کہ اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈالیں اور دوسروں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے لائیں. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب اس بارے میں فرمائیے گا. جی ہاں, جو جھوٹی گواہی ہے نا کسی بھی مقصد کے لیے ہو, تو یہ تو اکبر الکبائر میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے, الا انبئکم باکبر الکبائر, جو اکبر الکبائر ہیں, بڑے گناہوں کے اندر بھی جو بڑے گناہ ہیں ان سے بھی بڑے گناہ, کیا ان کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو آپ نے جو بات بتائی, ایک اشراک باللہ ہے, حقوق والدین ہے, اور ایک جو بات ہے وہ کیا, شہادت زور, جھوٹی گواہی, اور قول الزور, جھوٹی بات, جھوٹی گواہی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دہراتے رہے. صحابہ نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں, آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس بات کو دہراتے ہوئے. تو شہادت الزور یہ اکبر الکبائر میں سے ہے. تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا وہ تو جھوٹی گواہی ہے اور یہ جھوٹی قسم, دونوں میں ڈیفرنٹ. یہ جھوٹی گواہی ہے نا, یہ ایک جھوٹی قسم, اور جو جس کی بات آپ کریں وہ تو جھوٹی گواہی ہے نا. تو یہ جو تو جھوٹی گواہی وہ بھی یعنی اسی قبیل سے ہی ہے. اچھا, جب کہتے ہیں کہ ایسے ہو گیا ہے, یہ کام ایسے ہو گیا, اللہ کی قسم یہ کام ایسے ہوا ہے, یا اللہ کی قسم ایسے کام نہیں ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کے اس بات کی شہادت دے رہا ہے, قسم اٹھا رہا ہے کہ یہ بات ایسے ہے. اور یہ قول تو قول زور تو اس میں آتا ہی ہے اس میں. تو باہر صورت یہ نہیں ہونا چاہیے. اور بعض اوقات آزمائش کے لیے وہ بندہ گرفتار بھی ہو جاتا ہے, پھر کیا, پھر تو ان لوگوں کا عقیدہ مزید پختہ ہو جاتا ہے. اس سے دور ہی رہیں سے. بہت شکریہ جی. ناظرین کرام, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب شکریہ تشریف آوری کا, بہت کچھ الحمدللہ سیکھنے کو, اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اور ان کے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب. شیخ شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے. الحمدللہ ہمیشہ کی طرح اچھا لگتا ہے گفتگو کر کے, اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ ناظرین کرام, ریمائنڈر یہ ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ لازمی رکھا کریں. کوشش کی, لازمی تو نہیں, کوشش کیا کریں, اپنی روٹین میں ایڈ کر لیں. یہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے, اور یہ پروگرام کرنے کا ہمارا مقصد بھی, ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو ریمائنڈر کروایا جائے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا نہ بھولا کریں. اسی کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن